ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمدللہ آج 14 جنوری 2017 کو ہفتے کے دن 15 اور 16 ربیع الثانی 1438 ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 244 میں ہم انشاءاللہ تعالی آیت الاستخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً 103 منٹ گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 162A کے عنوان سے اپلوڈ ہے یوٹیوب کے چینل کے تھرو، اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 162A. خلافت راشدہ کے 30 سال اہل تشیع کی مشہور ترین کتاب نہج البلاغہ سے 5 حوالہ جات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کی روشنی میں. اور اس لیکچر میں نے آیت الاستخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 کی ترجمہ اور تشریحی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی. آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. آج انشاءاللہ تعالی ہم پنجتن پاک کی نسبت سے اہل سنت کی کتابوں سے 5 ریفرنسز ڈسکس کریں گے. 5 اہل تشیع کے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے، اس دفعہ 5 اہل سنت کے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہوئے 10. تو یہ 10 ریفرنسز انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے جب اہل سنت کے 5 ہم ڈسکس کریں گے. بعض لوگوں کی طرف سے یہ کیوری آئی تھی کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو نہج البلاغہ کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کی تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ایک مشہور منسوب خطبہ ہے جسے خطبہ شقیہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ بیان نہیں کیا. میرے بھائیوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ نہج البلاغہ میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش ہے. وہ خطبہ جو ہے اہل تشیع میں بھی کئی علماء ہیں اور اہل سنت میں بھی جو اس خطبے کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیبریکیشن کی گئی ہے، اس کتاب میں داخل کیا گیا. باقی اس خطبے کا اسلوب خود بتاتا ہے کہ پوری کی پوری بک نہج البلاغہ کا ڈاکٹرائن بالکل ایک طرف ہے اور وہ خطبہ دوسری طرف ہے. اب ایک خطبے کی بنیاد پہ پوری کتاب کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اس ایک خطبے کی بنیاد کے اوپر باقی کتاب کی جو تھیم ہے اس کو چھوڑ کے اس ایک خطبے کی تھیم کو لیا جائے. تو یہ جو خطبہ ہے شقیہ اسے کہتے ہیں، مشہور خطبہ ہے، یہ بالکل فیبریکیٹڈ ہے، ہم اسے حق پہ نہیں مانتے نہج البلاغہ کے باقی خطبات کی روشنی میں. بھائیو، اہل سنت کے امام اور کئی احادیث کی کتابوں کے مؤلف سیدنا امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفہ 458 ہجری، جو امام حاکم المتوفہ 405 ہجری کے شاگرد رشید ہیں،
انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے عقائد کے اوپر، اس کا نام ہے الاعتقاد۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث نمبر 321 کے کانٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن کرتے ہوئے پیج نمبر 358 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق اسی آیت الاستخلاف، آیت نمبر 55 سورۃ النور کی، وہ لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ: بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی سیدنا علی کی خلافت میں شامل ہیں۔ خلفائے راشدین کی امامت اور خلافت کی دلیل سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے کہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ پوری آیت ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام البیہقی سے بھی تقریباً 100 سال قبل اہل سنت کے ایک اور امام ہیں، امام محمد بن حسین الآجری، المتوفى 360 ہجری۔ ان کی مشہور کتاب ہے الشریعہ۔ اس کتاب میں انہوں نے حدیث سفینہ، یعنی میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، جو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے، اس حدیث کو 1156 نمبر پہ لیا، 1156 نمبر پہ الشریعہ کتاب میں، اور اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 کو دلیل بنایا ہے خلفائے راشدین کی خلافت کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں امام، ان دونوں کے ناموں میں حسین بھی آ رہا ہے، علی بھی آ رہا ہے۔ امام بیہقی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، اور امام آجری امام محمد بن حسین الآجری۔ تو یہ سنی شیعہ کا جو اختلاف جو اب 14ویں صدی میں سعودی عرب اور ایران کی پولیٹکس کی وجہ سے کھل کر سامنے آیا ہے، اس وجہ سے آج اگر آپ عرب ملکوں میں جائیں جس کے نام میں محمد علی، اب میرا نام بھی ہوگا تو وہ میری بھی تلاشی لینی شروع کر دیں گے، یا کسی کے نام میں حسین یا حسن آ گیا تو وہ، ویسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان ناموں کی بنیاد کے اوپر تفریق ہو چکی ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان کے نام آپ دیکھ لیں۔ امام مسلم، ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 261 ہجری، جو صحیح مسلم کے مؤلف ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی تفریق کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ یہ ہمارے ائمہ محدثین کے نام حسین ان کے ناموں میں آتا ہے الحمدللہ۔ تو امام آجری المتوفى 360 ہجری الشریعہ کتاب میں حدیث سفینہ 1156 نمبر کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ: جان لو کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی خلافت کا بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنت رسول، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین میں موجود ہے۔ کوئی مسلمان جسے اللہ نے عقل دی ہے اس میں شک نہیں کر سکتا۔ قرآنی دلیل تو یہ فرمان الہی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وہی آیت استخلاف، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے۔ پھر امام آجری لکھتے ہیں: اللہ کی قسم، اللہ نے ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت اور علاقوں میں حکومت دی۔ انہوں نے فتوحات کی، اموال کو غنیمت میں حاصل کیا۔ ان کی خلافت میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے ان سے لڑائی کی، حتیٰ کہ ان کو جلا وطن کر دیا۔ ان میں سے بعض نے رجوع کر لیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کیا۔ ان کی مرتدین کے خلاف تلوار تا قیامت برحق ہے۔ اور اسی طریقے سے خلیفہ رابع سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام تھے، ان کی خارجیوں کے خلاف لڑائی تا قیامت برحق ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہیں خلفائے راشدین۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی وجہ سے اپنے دین کو عزت دی، دشمنوں کو ذلیل کیا، اور مشرکین کے ناپسند کرنے کے باوجود
اللہ کا امر غالب ہوا، خلفائے راشدین نے مسلمانوں کے لیے معزز طریقے چھوڑے، اور وہ طریقے اہل سنت والجماعت پر مشتمل تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بابرکت ہیں۔ یہ ورڈ بائی ورڈ کمنٹس تھے سیدنا امام محمد بن حسین الآجری المتوفى 360 ہجری کے، جو میں نے بیان کیے۔ بالکل اس طریقے سے امام ابن تیمیہ المتوفى 728 ہجری کے شاگرد رشید اور قرآن کی تفسیر میں بڑا بلند مقام رکھنے والی ہستی حافظ عماد الدین ابن کثیر المتوفى 774 ہجری 774 ہجری، انہوں نے بھی آیت الاستخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے خلفائے راشدین کی خلافت کی، اور بڑی ان ڈیپتھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے خلفائے راشدین کا بتایا کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی یہ خلفائے راشدین ہیں، اور پھر جو 12 خلفاء والی حدیث ہے جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی تھی، انہوں نے کہا یہ 12 خلفاء کنزیکٹیو نہیں ہیں بلکہ 5 کنزیکٹیو ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز چھٹے، اور 12ویں امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم السلام اجمعین۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں میرا ایک بڑا مشہور کلپ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید سے متعلق صحیح سنی عقیدہ کیا ہے، رومن میں جا کے لکھیں تو کلپ کھل جائے گا، جو مسئلہ نمبر 102 میں سے لیا گیا ہے۔ اس میں بالکل اہل سنت کا جو صحیح عقیدہ ہے وہ بتایا گیا۔ اس میں میں نے 12 خلفاء والی حدیث اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث طبرانی سے پیش کی جاتی تھی، خلافت اور رحمت، ملوکیت اور رحمت، اس کی بھی میں نے انٹرپریٹیشن بیان کی ہے، جسے شوق ہو تو دیکھیں، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 101 میں سے بھی ایک کلپ ہے کہ سیدنا علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام سے متعلق صحیح سنی عقیدہ کیا ہے، یہ بھی آپ رومن میں لکھیں تو وہ کلپ بھی کھل جائے گا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ بھائیو، خلافت راشدہ کے 30 سال سے متعلق 5 صحیح الاسناد احادیث کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ خلافت راشدہ اور پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کے حوالے سے امت لیول کی جو خدمت ہوئی ہے پوری امت میں، میری نظر میں اور کسی شخص نے نہیں کی سوائے ایک شخصیت کے، اور وہ ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1979 عیسوی۔ کیونکہ اس موضوع کو ہاتھ ڈالنا سیدھا 11,000 وولٹ کو پکڑنا ہے، کیونکہ سنی شیعہ کی تفریق ہو چکی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے جب ایک فرقے کی لائن کھنچ جاتی ہے پھر حق بات کرنا ہر بندے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ جو ایک ٹاپک ہے یہ ان اٹینڈڈ تھا اتنے عرصے سے، اور جب یہ ضرورت پڑی، اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے بندوں سے خدمت لی۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 کتابیں ان 1400 سال میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، بلکہ کسی اور نے لکھی نہیں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر۔ ان 2 کتابوں کا میں یہاں پر تعارف کروا دیتا ہوں۔ پہلی کتاب ہے میرے بھائیو یہ الجہاد فی الاسلام، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن چھوٹی بھی اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، تقریباً 500 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اس کے اوپر اس طرح کی اور کوئی کتاب نہیں۔ اس میں جو لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے، اسی طریقے سے مسلمان پرشین امپائر اور رومن امپائر کے اوپر کیوں چڑھ دوڑے، اس کی حکمت کیا تھی، یہ تمام جتنے بھی غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں انہوں نے ایڈریس کی۔ اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ، جتنے بھی انٹرنیشنل سپیکر ہیں، وہ جہاد اور قتال کے اوپر جو آرگومنٹس دیتے ہیں وہ من و ان کاپی کیے ہوئے ہیں اس کتاب کے۔ اور یہ کتاب مولانا مودودی نے اس وقت لکھی جب ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ 1903 کی پیدائش ہے، اس میں آپ 22 سال جمع کر لیں، 1925 میں یہ کتاب لکھی انہوں نے، اور اس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی، اور انہوں نے فورس ہی کیا کہ یہ بندہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا، اور یہ الحمدللہ بہترین کتاب ہے، اور اس موضوع کے اوپر اور آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ تو یہ جو رومن اور پرشین امپائر جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، اس کی جو خبریں ہیں، اس کے اوپر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو یہ خزانے عطا فرمائے گا۔ وہ انشاءاللہ آج ایک حدیث بھی اینڈ پہ میں اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کروں گا۔ بہرحال یہ جو مشکل ترین ٹاپک ہے وہ اسی کتاب میں ایڈریس کیا گیا ہے، الجہاد فی الاسلام۔
بہرحال اب اس کتاب کی اگر آپ نے پریکٹیکل کوئی شکل دیکھنی ہے تو پھر عمر سیریز قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے، بلکہ ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت فرما دی گئی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک۔ اور اس کے کنسلٹنٹ کوئی عام مولوی نہیں ہے، بلکہ پورے سمجھ لیں کہ سنیت کے امام اس وقت کے یوسف القرضاوی جو 1926 میں پیدا ہوئے اور مولانا مودودی کو اپنا مرشد مانتے ہیں وہ، اور بلکہ 1979 میں جب مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا جانے لگا، اس وقت امام کعبہ نے آنا تھا تو وہ نہیں آ سکے اپنی بیماری کی وجہ سے، تو پھر اب فلسطین مسجد کے امام بھی آئے ہوئے، بڑے بڑے ائمہ آئے ہوئے تھے، 6 لاکھ کے قریب جنازہ ہوا۔ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، قذافی اسٹیڈیم پورے کا پورا بھرا ہوا تھا۔ تو بہرحال پھر یہی طے پایا کہ یوسف القرضاوی صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے، تو مولانا مودودی کا جنازہ بھی یوسف القرضاوی صاحب نے پڑھایا ہوا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 90 سال ہے، مفتی اعظم قطر ہیں، فلسطین کے اوریجنلی رہنے والے تھے، پھر مصر میں آگے وہیں سے تعلیم حاصل کی، الازہر یونیورسٹی والے بھی ان کو سمجھ لیں اپنا امام مانتے ہیں، وہ کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے، اور انہی کے ایک شاگرد ہیں جن کی عمر اس وقت تقریباً 55 سال ہے، ڈاکٹر علی سلابی، یعنی ٹاپ ہسٹورین ہے اس وقت مسلمانوں کے۔ وہ انہوں نے خلفائے راشدین کے اوپر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام پہ اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں، اور دارالاسلام پبلیکیشن نے اردو ترجمے کے ساتھ ان کی کتابیں خلفائے راشدین پہ شائع کی ہیں، جو دنیا میں سب سے بڑا اہل سنت کا اور خصوصاً اہل حدیث کا ادارہ ہے، ڈاکٹر علی سلابی، اور وہ ہیں، یہ 2 بندے ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں اس فلم کے، عمر سیریز کے۔ تو اس کے اب ہم نے کچھ کلپس چڑھانے شروع کیے ہیں، ایک چڑھایا ہے ابھی، یوٹیوب پہ تو اجازت نہیں ہے، لیکن فیس بک کے ذریعے دوسرا بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے ہم جو کریٹیکل ہیں کلپس وہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میرے بھائیو، دوسری کتاب ہے مولانا مودودی کی، یہ خلافت و ملوکیت، جسے میں علمی ایٹم بم کہتا ہوں، کہ خلافت کس طریقے سے ملوکیت میں بدل گئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد۔ اس کتاب کو لکھنے کی انٹینشن مولانا مودودی کی کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر نہیں تھی، بلکہ جب پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر باتیں شروع ہوئیں تو مولانا مودودی نے کہا کہ میں ہی ایک ایسی کتاب لکھ دوں بجائے اس کے کہ گورے مسلمانوں کو پولیٹیکل سسٹم اسلام کا سمجھانا شروع کریں، مسلمانوں کی صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ تو یہ کتاب انہوں نے اس انٹینشن کے ساتھ، اس کا آپ مقدمہ پڑھ لیں، 1.5 صفحے کا صرف مقدمہ ہے کہ میں نے کتاب کیوں لکھی ہے۔ یہ تو لوگ پھر اس کو اور سے اور طرف لے گئے، یہ بڑی پازیٹیو کوشش تھی، اور سنی شیعہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر یہ کتاب خلافت و ملوکیت لکھی گئی، اور اس کا عربی میں تو ترجمہ بہت پہلے ہو گیا تھا الخلافہ والملک کے نام سے، اور انگلش میں بھی ہے، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا ہے میں نے کہ ایز فار ایز ڈاکٹرائن آف خلافت و ملوکیت از کنسرنڈ ود ریفرنس ٹو صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو وہ ڈاکٹرائن بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ تو میں نے الحمدللہ اس کا علمی دفاع کیا ہے، اور یہ تو تھا علمی ایٹم بم، خلافت و ملوکیت۔ یہ ہے میرے بھائیوں ہائیڈروجن بم، اس سے بھی اگلا ورژن، علمی طور پہ میں کر رہا ہوں۔ یہ ورڈ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ذرا یہ اٹریکٹیو ورڈ ہے، پازیٹیو سینس میں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ ایٹم بم کے بعد جنگ ختم ہو گئی تھی نا، تو ناسبیت اور رافضیت اور یہ تمام فتنوں کی جنگ اہل سنت کے منہج کے خلاف ختم ہو گئی اس ریسرچ پیپر کے بعد۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، اور یہ 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ اس میں احادیث 150 کے قریب ہے۔ اور مثلا 33 نمبر غدیر خم کے تمام طریق، میں نے 8 طریق 33 نمبر کے اوپر جمع کیے ہیں اس کے اندر، اور یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی میں اور انگلش میں بھی، الحمدللہ 4 زبانوں میں مفت PDF اس کا آپ اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور ہارڈ کاپیز جو ہیں وہ ہم ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ پرنٹنگ ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے، 24 اکتوبر 2015 بمطابق 10 محرم الحرام 1437 ہجری، اور اس کے کل صفحات جو ہیں 24 ہیں اردو کے اندر،
جنگ جمل، جنگ صفین نہروان کے حوالے سے بھی یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈسکس تھی. ایک ٹاپک میں نے جان بوجھ کے اس وقت چھوڑ دیا تھا، وہ تھا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے حوالے سے بھی چونکہ کنٹراورشل چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ایک فرضی کریکٹر گھڑ کے عبداللہ ابن سبا کا جو بعد میں آیا، جسے مولا علی نے خود قتل کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اور نعوذ باللہ یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ ایک عبداللہ ابن سبا نے 40,000 اصحاب کی نعوذ باللہ مت مار دی تھی، اور وہ اس کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ گئے تھے نعوذ باللہ. تو میں نے حقیقی وجوہات اب بخاری اور مسلم کی روشنی میں اس ریسرچ پیپر میں ایڈ کر دی ہیں، اور اس کا انشاءاللہ اگلا ورژن جو ہے وہ عربی میں تو آ چکا ہے الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ. اردو میں بھی اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، آج کل ٹائپنگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے 1-1.5 مہینے کے اندر یہ ریسرچ پیپر بھی سامنے آ جائے گا. اب میں نے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے، تاکہ پہلی لک میں ہی پتہ چل جائے، میں آپ کو یہ دونوں ریسرچ پیپر سائڈ بائی سائڈ دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے. جو پرانے والا ریسرچ پیپر ہے، آپ اس کے یہ رائٹ کارنر کے اوپر دیکھیں، آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی ہوگی 24 اکتوبر 2015. اب میں نے اس کو ریڈ اور وائٹ کنٹراسٹ میں کر دیا ہے ڈیٹ کو، یہ دیکھیں بالکل، تاکہ دیکھتے ہی فوراً نظر آ جائے. اور اب ڈیٹ ہے اس کی 12 اکتوبر 2016، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام 1438 ہجری، ایک سال کے بعد کی ڈیٹ ہے. لہٰذا ہمارے ریسرچ پیپرز میں ناسخ و منسوخ والا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ ہم ڈیٹس ڈال دیتے ہیں. بہرحال پچھلے ریسرچ پیپر کی کوئی ایک حدیث بھی ہم نے اومٹ اس میں سے نہیں کی، انکلوڈ کی ہیں تقریباً 50 کے قریب احادیث. اب تقریباً کل 200 احادیث ہو گئی ہیں، اور بلکہ یہ دیکھیں اس پہ اب میں نے یہ چیز ایڈ بھی کر دی ہے، کل 200 احادیث، یہ بلیک میں، پہلے یہ چیز نہیں تھی. کل 200 احادیث 72 کے ٹائٹل سے شہداء کربلا کی نسبت سے یہ ایڈ ہو چکی ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی عنقریب اویلیبل ہوگا ahlsunnatpak.com پہ، اور یہ تقریباً اب 24 سے بڑھ کر تقریباً 40 تک پیجز پہنچ جائیں گے، اور 200 احادیث الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں سے اس میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ میرے بھائیوں ریسرچ پیپر کا میں نے ایک اوور ویو کروا دیا اس حوالے سے. اس نئی پرنٹنگ میں ہم نے 2 قسم کی ایڈیشنز کی ہیں. ایک تو میجر ایڈیشنز ہیں، پرانے والا پمفلٹ من و عن اسی طریقے سے ہے. میجر ایڈیشنز کی ہیں سیریل نمبر 14، 15 اور 16 کے اوپر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے، اور باقی کئی احادیث کے طریق جو ہے ایڈ کیے ہیں. لہٰذا یہ اب ریسرچ پیپر دوبارہ سے ہی کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ اس میں ایڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. البتہ اس میں جو 6 بڑے بڑے ٹاپکس میں نے ایڈریس کیے ہوئے ہیں، پہلے بھی وہی 6 ٹاپکس تھے، لیکن اس میں ایک درمیان والا ٹاپک ہم نے ایڈ کیا ہے شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے. میں ان 6 ٹاپکس کے صرف نام بتا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل کی آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ سے پڑھ لیں گے. عربی میں ہم نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا ہے، جسے عربی کا شوق ہے. ویسے تو علماء کہتے ہیں جی ہمیں عربی میں دیں، جب عربی میں دیتے ہیں تو بیچاروں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، پھر کہتے ہیں ترجمہ ہی دے دو جی. یہ عربی بھی اگر 1 لاکھ لوگ ہیں نا جو عربی جانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو عربی لٹریچر کا صحیح ترجمہ کر سکتا ہے. قرآن کا ترجمہ آسان ہے، لیکن یہ جو پیور لٹریچر کی عربی ہوتی ہے حدیث والی، کئی لوگوں کو دیا تو جس کو کہتے ہیں نا ان کی پھر علمیت اور قابلیت کھل کے سامنے آ گئی، بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی کہ لکھا کیا ہوا ہے. تو عربی والا میں نے شوق پورا کر دیا، انٹرنیشنل پمفلٹ ہے یہ الحمدللہ، اور اردو میں آج کل اس کے باقی احادیث انشاءاللہ فٹ ان ہو کے تو سامنے آ جائیں گے. یہ 6 ٹاپکس میں بتا دیتا ہوں. ٹاپک نمبر 1، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت راشدہ کے حقیقی اہل خلفائے راشدین کون تھے. ٹاپک نمبر 2، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا بدعت ہے. جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا حق پر ہونا، اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ٹاپک نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں. ٹاپک نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان، اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. ٹاپک نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی، اور پھر اس کا کیا بھیانک نتیجہ نکلا. اور ٹاپک نمبر 6، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان، اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں مظلومانہ شہادت کا بیان. یہ 6 ٹاپکس ہیں.
یہ بس ٹاپکس بنائے, اس کے بعد احادیث لکھ دی ہیں, ان سے میں نے رزلٹ کوئی نہیں نکالے. اب جسے شوق ہے نا رزلٹ نکالنے کا وہ خود نکالے. اور ان تمام احادیث کے اوپر میں نے اس دور کے جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی تحکیم بھی لگا دی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, اسی طریقے سے شیخ شعیب آرنوت کی رحمہ اللہ تعالیٰ, حال ہی میں وہ بھی فوت ہو گئے, اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اور شیخ سلیم اسد صاحب, اس طریقے سے بڑے جو حدیث کی فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں ان کی تحکیم میں نے اس پہ لگا دی ہے. اور میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں کسی ناسبی سے رافضی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ 200 احادیث اس کو دیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائیوں ہم اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکالتے, ان احادیث کو پڑھ کے جو آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں. ہم نے تو اس میں رزلٹ لکھا ہی کوئی نہیں ہے, صرف احادیث ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے جمع کی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ اس نے خود سے اپنی مرضی سے رزلٹ نکال. ان احادیث سے آپ کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھو تو آپ دیکھ لیں. اب اگر آپ بھی وہی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات نعوذ باللہ ہدایت کے بجائے گمراہی کا سبب بنتی ہیں. اور اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ یہ پبلک کے لیے حدیث نہیں تھی, صرف رفع الیدین والی حدیثیں پبلک کے لیے ہیں, تو میرے بھائیوں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے یہ حدیث جمع کر رہا ہوں, لہٰذا جو فتویٰ ہمارے پہ لگانا ہے وہ امام مسلم پہ لگائیں. لہٰذا اگر ہم حدیثیں بخاری اور مسلم سے پیش کر رہے ہیں اور آپ ہمیں فہم دوسرے بزرگوں کے بتا رہے ہیں تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. امام مسلم کا فہم ہمیں بتا دیجئے, ان کا فہم تو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے نا, پورا مقدمہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میں کس لیے یہ روایات جمع کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی کیوری ہو تو وہ اپنے علماء سے پوچھے اور ان سے ڈسکس کرے کہ ہاں جی یہ جو آپ سارے کام کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ میرے بھائیوں یہ میری کوئی اپنی ذاتی ڈاکٹرائن نہیں ہے ان کو ٹاپک کے طور پہ بنانا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے جنگ جمل صفین کے اوپر کیوں کیا ہے. تو میرے بھائیوں مجھ سے بہت پہلے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. یہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری, ان کی ایک کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. دنیا میں اس سے بڑی کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں ہے, تقریباً 39,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. اس کے اندر باقاعدہ آخر میں جا کے ایک چیپٹر ہے, اس چیپٹر کا نام ہی کتاب الجمل ہے, جس کے اندر جو ہے وہ جمل صفین اور نہروان کے اوپر باب بنے ہوئے باقاعدہ. یہ دکھائیے جی, یہ کتاب الجمل. تو یہ ٹاپک میں نے خود نہیں بنایا, یہ سلف کی سنت ہے, یہ سلف کا منہج ہے, اسلاف کا طریقہ ہے. کہتے ہیں سلف کا منہج, یہ ہے سلف کا منہج. اور یہ امام ابن ابی شیبہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں. 20% آف صحیح مسلم کے راوی یہ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی. صحیح بخاری میں بھی ان سے احادیث موجود ہیں. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, اور یہ الحمدللہ اردو میں آ چکا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کا یہ نسخہ 11 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کو ہم نے ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ 187 احادیث اور آثار اس حوالے سے جو تھے اس چیپٹر کے اندر وہ سب کے سب اپلوڈ کر دیے ہیں. ہندی لینگویج میں بھی ہے, عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی. الحمدللہ تینوں بڑی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ اویلیبل ہے, جسے شوق ہو تو وہ ضرور پڑھیں. اب بھائیو وہ 5 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کریں گے, لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پنجتن پاک کی نسبت سے 5 صحیح الاسناد احادیث اہل سنت کی کتابوں سے, اور ظاہر ہے کہ یہ 5 پہ ہی اکتفا نہیں ہو سکتا تھا. اس کی ایکسپلینیشن میں جو ساتھ ساتھ احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں وہ بھی جستہ بیان کروں گا. اور تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین, بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتاؤں گا, جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ ساتھ میں جو اپنا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, یہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, بلکہ اب تو یہ نئے والا دکھانا چاہیے جو انشاءاللہ یہ 200 روایات پہ مشتمل انشاءاللہ آئے گا. اردو میں کام ہو رہا ہے, عربی میں آ چکا ہے. اس کے جو نمبرز ہیں وہ بھی میں اب ساتھ ساتھ نمبر بتاؤں گا کہ اس میں یہ تمام کی تمام احادیث موجود ہیں جو آج میں نے ڈسکس کرنی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. جسے شوق ہو تو یہ ریسرچ پیپر ضرور اہل سنت پاک .com سے 5B ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 احادیث ہیں اس کے اندر 72 شہدائے کربلا کی نسبت سے, اور یہ چاروں زبانوں کے اندر
عربی کے اندر تو آ چکا ہے، اردو میں، ہندی میں اور انگلش میں بھی آیا ہوا ہے پرانے والا ورژن، نیا بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ پہلی حدیث مسند امام احمد سے ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 اور صفحہ 273 پہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 18,430، 18,430۔ اب یہ جو میں انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں اس مسند امام احمد کا جو 6 جلدوں میں ہے مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اور یہ جلد 4 اور پیج 273 آپ کو یہ سٹینڈرڈ مل جائے گا 6 جلدوں والا، جو سعودیہ میں بھی 6 جلدوں کے ساتھ چل رہا ہے مکتبۃ الشاملہ میں، لیکن جو اردو زبان میں ہے یہ ذرا ان کو دکھا دیجئے۔ اس کا PDF ہم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، 14 جلدوں میں مسند امام احمد اردو ترجمے کے ساتھ ہے، اور یہ شائع کی ہے مکتبہ رحمانیہ نے لاہور سے۔ اس کے نمبرز انٹرنیشنل نہیں ہیں، اس کے نمبرز میں اور انٹرنیشنل نمبرز میں کچھ فرق ہے، لیکن حدیث بڑی آسانی سے ڈھونڈی جا سکتی ہے، کیونکہ مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں احادیث کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ناموں کے ریفرنسز سے جمع کیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے اس میں حضرت ابوبکر کا چیپٹر ہوگا، پھر حضرت عمر کا، عثمان کا، علی کا، اس طریقے سے تقریباً 700 صحابہ کے چیپٹرز ہیں، اور ان چیپٹرز میں سے آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ نمبر اس کے ہم اس لیے نہیں لگا رہے کہ یہ انٹرنیشنل نہیں ہے، ظاہر ہم نے تو انٹرنیشنل پمفلٹ لکھنا ہے، تو اس کے اگر میں نمبر لگاتا ہوں تو پھر وہ مس ہو جائیں گے، تو جس کو شوق ہو تو وہ ڈھونڈ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جو انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 18,430 ہے، لیکن اس میں وہ ہے 4تھی جلد میں، اور یہاں پہ 8ویں جلد کے اندر اردو ترجمے میں وہی حدیث جو ہے وہ 18,596 ہے۔ یہ دکھا دیجئے، یہی والی حدیث 18,596، اور وہ تھی 18,430، یعنی آپ تقریباً سمجھ لیں کہ 150 کا فرق ہے، تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، 150 ایڈ کر دیں انٹرنیشنل نمبر میں تو تقریباً اس کا نمبر نکل آئے گا۔ اور باقی آپ دیکھ لیں سیدنا نعمان ابن بشیر سے یہ روایت ہے، تو نعمان ابن بشیر والا چیپٹر کھولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو آپ کو حدیث آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ ای میل کرتے ہیں جی مسند احمد میں وہ نہیں مل رہا، تو وہ انٹرنیشنل نمبرنگ والی ابھی تک اردو میں نہیں آئی ہے، بل اس میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں 14 جلدوں والی جو مسند امام احمد ہے، تو مسند احمد میں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5,378 مشکات کے اندر، جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اس میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات کا پورا تعارف ہے، یعنی آپ سمجھ لیں اہل سنت کی کتابوں کا یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اور شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ مکتبہ اسلامیہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کی بھی PDF آپ کو ہماری ویب سائٹ سے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی مل جائے گا۔ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مشکات میں 5,378، 5,378۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا، تمام محدثین نے الحمدللہ اس کو صحیح کہا۔ امام بہیقی نے بھی دلائل النبوہ میں اس حدیث کو لیا ہے، اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں بھی یہ حدیث ہم نے بالکل شروع میں یہ ایڈ کی ہوئی ہے، بلکہ یہاں سے نظر بھی آ رہی ہوگی سیریل نمبر 2 کے اوپر، پہلے ہی پیج کے اوپر یہ حدیث شروع ہو جاتی ہے جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مشہور حدیث ہے کہ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رازدار رسول سیدنا حذیفہ ابن یمان سے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں سے متعلق جو ہمیں غیبی خبر دی تھی اس سے متعلق یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ 30 سال کے لیے وہ اگلی احادیث میں آ جائے گا، وہ بھی تم میں رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد پھر ملکن عاضن، اور ڈاکٹر سراج صاحب مجھے یاد آ گئے اکثر وہ حدیث بیان کرتے ہوئے یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی نہ حق لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والی حکومت، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776 4776، اور ہمارے ریسرچ پیپر 5B میں 28 نمبر پہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے ایک شخص آ کے کہتا ہے
کہ آپ ہمیں اطاعت امیر پہ احادیث سنا رہے ہیں خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھ کے، جبکہ ہمارے جو امیر ہیں معاویہ بن ابی سفیان جو آپ کے چچا کے لڑکے ہیں، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کو نہ حق قتل مت کرو اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ۔ اب ہم کیا کریں؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، اور جہاں وہ اللہ کے خلاف حکم دے تو ان کی نافرمانی کرو۔ تو یہ میں کاٹ کھانے والی ملوکیت کی دلیل میں آپ کو صحیح مسلم سے حدیث دے رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، تقریباً 20 سال تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ تو یہ 20 سال تو وہ، اس کے بعد بھی تقریباً 1000 سال تک بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، ملکن جبریہ، اللہ کی طرف سے آزمائش اس امت پہ، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا، اور پھر الٹیمیٹلی قیامت سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کی طرز پہ خلافت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس میں 5 ادوار گنوائے گئے۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور، نمبر 2 خلافت راشدہ 30 سال تک، نمبر 3 ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، صلح حسن 41 ہجری سے لے کے تقریباً 1000 سال تک بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں، اور نمبر 4 ملکن جبریہ، جابر حکمران جو مسلط ہو گئے، یعنی کلونین پاورز، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ جو ہے انگریز آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے اپنا محکوم بنا لیا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ، اور وہ الحمدللہ نشأت ثانیہ کا اسلام کا آغاز اس 20ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا، اب 21ویں چل رہی ہے، اور اب الحمدللہ آ کر ان کی گرفت ڈھیلی پڑنی شروع ہوئی، اور مسلمان ملک اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں 60 کے قریب اسلامی ملک دنیا میں بن چکے ہیں الحمدللہ، حالانکہ آج سے 200-250 سال پہلے تک یہ حالت نہیں تھی جب تک جابر حکمران تھے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب یا بعید جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے لیے ایک ٹریک جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا۔ خلافت کے حوالے سے پوری دنیا میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، سیدنا حسین ابن علی کی مثالیں لوگ دینا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر بھی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 127B اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ دوسری حدیث بھی مسند امام احمد سے ہے، 21973 21973، اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے 8155، سنن ابی داؤد میں 4646، جامعہ ترمذی میں 2226، اور سلسلہ احادیث صحیحہ شیخ البانی کا جو ہے 459 نمبر پہ تمام طرق اس کے جمع کیے گئے ہیں۔ اور ایک طریق اس کا اور ملا ہے جو ہم نے اب نئے ریسرچ پیپر میں ایڈ کر دیا ہے، مسند ابو داؤد الطیالسی، جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے مسند ابو داؤد الطیالسی، اور یہ امام ہے، ان کا نام ہے امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد، جبکہ جو سنن ابی داؤد والے امام ہیں ان کا نام بھی یہی ہے، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، یعنی دادوں کے نام کا فرق ہے، یہ بن داؤد ہیں ان کے دادا کا نام، وہ بن اشعث ہیں، وہ 275 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ فوت ہوئے 204 ہجری میں، اور ان کی جو کتاب ہے مسند ابو داؤد الطیالسی، اس میں 2882 احادیث ہیں، اس میں 1190 نمبر اثر ہے جو میں نے آج ڈسکس کرنا ہے، اور ہمارا ریسرچ پیپر جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں سیریل نمبر 3 پہ میں نے اس کے تمام طریق الحمدللہ جمع کر دیے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے جسے حدیث سفینہ کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ان کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، مولا کہتے تھے اس غلام کو، یعنی وہ محبوب غلام جسے آقا جو ہے وہ آزاد کرتے ہیں، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، ان سے ہے یہ۔
مسند احمد میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ سنن نسائی الکبریٰ کے الفاظ ہیں میری امت میں خلافت 30 سال تک ہوگی، پھر بادشاہت یعنی ملوکیت ہو جائے گی۔ اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، ان کی مدت کو جب شمار کیا تو 30 سال پا بھی لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔ یہاں پہ نبوت کی طرز پہ خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنا ملک عطا فرمائے گا۔ پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ سیدنا سفینہ نے مجھ سے کہا کہ گن بیٹا، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یعنی 5.5 سال سیدنا علی کے اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے۔ بیٹا یہ 30 سال پورے ہوئے تو سعید نے کہا کہ یہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، زرقا عربی میں کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، بلی آنکھوں والے، خطرناک لوگ، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے۔ یہاں پہ امام ابو داؤد نے 4646 نمبر حدیث میں آپ السنہ جو sunnah.com انٹرنیشنل ویب سائٹ اہل سنت کی سلفیوں کی بنائی ہوئی، اس میں جا کے عربی پورشن پڑھیں، سنن ابی داؤد 4646 میں آپ کو سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام مل جائے گا۔ تو یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں نہیں جی خلافت کو وہ مانتے تھے، بس وہ قصاص عثمان کا مسئلہ تھا، خلافت کا تو انکار کیا۔ خلافت کو ماننے والے طلحہ، زبیر اور عائشہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، اس لیے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی بھی توفیق دے دی۔ اصحاب جمل کو انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، بیعت کے بعد اختلاف کیا، یا تو بیعت ہی نہیں کی گئی، خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ان کی پیٹھ سے نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں، اتنا گندا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ انداز لگائیں کتنا دل دکھا ہوا تھا سیدنا سفینہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اور جامعہ ترمذی میں بھی سیم الفاظ ہیں، اور اس میں جب سعید تابعی کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت تو ان کے اندر ہے، تو سیدنا سفینہ کہتے ہیں بنو زرقا جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسا جھوٹ کہ جو ان کی پیٹھ سے نکلا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ملکن عاضبن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور سیدنا سفینہ نے وہ زمانہ پا کر اس کو کہا شریر ترین ملوکیت۔ اور مسند ابی داؤد الطیالسی جو میں نے بیان کیا، امام احمد بن حنبل کے استاد، اس میں ایک طریق موجود ہے 1190 نمبر، اس میں الفاظ ہے کہ خلافت 30 سال ہوگی پھر ملوکیت ہو جائے گی، اور سیدنا سفینہ کہتے ہیں، یہ اب میں نے ایڈ کر دیا اس میں طریق، کہ شمار کر بیٹا ابو بکر اور عمر کے 12 سال، یعنی 2 سال سیدنا ابو بکر کے، 10 سال سیدنا عمر کے، ابو بکر اور عمر کے 12 سال اور 6 مہینے، یعنی 2.5 سال سیدنا ابو بکر کے، اور راؤنڈ آف کریں گے تو 2 سال بنتے ہیں، 2.5 سال وہ اور 10 سال وہ۔ عثمان کے 12 سال، ابو بکر، اس میں الفاظ ہیں ابو بکر و عمر کے 12 سال اور 6 مہینے، عثمان کے 12 سال، اور پھر بیٹا علی کے 6 سال نے 30 کی گنتی پوری کر دی، وہ بھی 5.5 پلس 6 مہینے جو ہیں وہ سیدنا حسن ابن علی کے ہیں۔ اور یہ خود امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی کے جو 6 مہینے ہیں وہ خلافت راشدہ میں شامل ہیں، تب یہ 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر سعید تابعی نے پوچھا، اس میں الفاظ ہے کہ پھر معاویہ کیا تھے؟ انہوں نے مسئلہ کلیئر کر دیتا کہ اگر خلافت مک گئی تو پھر معاویہ کیا تھے؟ خلیفہ تو وہ بھی تھے، تو اب ان کو خلیفہ راشد نہیں چونکہ مانتے تھے حضرت سفینہ، تو انہوں نے ان کے لیے خلیفہ کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے خلیفہ کا لفظ، ویسے آپ حکومتی طور پہ تو آپ خلیفہ کسی کو بھی کہہ لیں، لیکن جو خلافت علی منہاج النبوہ کے اعتبار سے سعید تابعی پوچھتا ہے کہ پھر معاویہ کیا تھے؟ تو سیدنا سفینہ نے فرمایا، میں نہیں کیا، کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے، ان کو خلیفہ ہی نہیں سیدنا سفینہ نے ڈکلیئر کیا، کہا کہ وہ بادشاہ تھے، ملک تھے۔ تو یہ الحمدللہ میں نے طریق اب ایڈ کر دی ہے تاکہ کسی کو کوئی ایمبیگوٹی اس حوالے سے باقی نہ رہے۔ یہ حدیث سفینہ کی میرے بھائیوں یہ بڑی مظلوم حدیث ہے،
اور رافضی بھی اس کا انکار کرتے ہیں چونکہ ابو بکر عمر عثمان علی چاروں کی خلافت ماننی پڑتی ہے، اور ناسبی دوسری طرف ان کے گلے میں یہ اٹکی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے یزیدی پارٹی کا دفاع کرنا ہوتا ہے، تو دونوں اس کو تختہ مشق بناتے ہیں، حالانکہ پوری امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر، اس حدیث کے اوپر۔ کم از کم 10 محدثین کے میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں۔ تلک عشرۃ کاملہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 کے تحت جنہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ اور ویسے تو آپ میرے بھائی صحیح بخاری کے اوپر بھی آپ جرح کر سکتے ہیں، خود امام بخاری کے اوپر ان کے استاد کی جرح موجود ہے، اپنی مجلس سے ان کو نکال دیا تھا، تو آپ پوری بخاری کو فارغ کر دیں گے؟ کسی انڈیویجول بندے کی رائے کسی راوی کے بارے میں نہیں دیکھی جاتی، جمہور کی رائے دیکھی جاتی ہے۔ ابھی تک تو 2 ہی محدثین ایسے ہیں جن پہ جرح کا کوئی کلمہ نہیں ہے، ایک امام مسلم اور دوسرے عبداللہ ابن مبارک۔ باقی آپ دنیا میں کوئی امام اٹھائیں، اس کے بارے میں دوسرے امام کا کوئی نہ کوئی آپ کو نیگیٹو جملہ مل جائے گا۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو بنیاد بنا کے کسی روایت کو ریجیکٹ کر دیں گے، ورنہ پوری بخاری فارغ ہو جائے گی۔ اگر امام بخاری کے اوپر ان کے استاد جرح کر رہے ہیں، اور امام بخاری کی للہیت اسی استاد سے ساری احادیث بھی، کئی احادیث بھی صحیح بخاری میں امام زہلی سے لی ہیں انہوں نے، جنہوں نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ تو یہ اس طریقے سے جرح نہیں ہو۔ 10 محدثین کے میں آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں۔ نمبر 1 امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری۔ نمبر 2 امام ترمذی المتوفا 279 ہجری۔ نمبر 3 امام ابن ابی عاصم المتوفا 287 ہجری۔ نمبر 4 امام ابن حبان، یہ لفظ حبان ہے، حبان نہیں ہے، مولویوں سے دستا پروننسیشن، ابن حبان المتوفا 354 ہجری۔ نمبر 5 امام حاکم المتوفا 405 ہجری۔ نمبر 6 امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری۔ چلو سلفی تو ٹل جائیں گے نا امام ابن تیمیہ کا سن کے۔ نمبر 7 امام ذہبی المتوفا 748 ہجری، جو امام ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں۔ نمبر 8 امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری۔ نمبر 9 شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ، جو بعد میں نکال دیے گئے، المتوفا 1420 ہجری۔ اور نمبر 10 ہمارے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1435 ہجری، رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، آمین۔ یہ 10 ریفرنسز ہیں حدیث سفینہ کو سپورٹ کرنے کے لیے، بلکہ محدثین نے اس کے دفاع کے اوپر باقاعدہ ریسرچ پیپرز لکھے ہیں رافضیوں اور ناسبیوں کو کاٹنے کے لیے۔ یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا، اس لیے میں بڑی ڈیٹیل اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ 3 محدثین کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں جنہوں نے حدیث سفینہ کی دفاع پہ باقاعدہ مقالات لکھے ہیں، اپنے مقالے لکھے ہیں۔ نمبر 1 سلسلۃ الصحیحہ للبانی میں 459 نمبر جو حدیث ہے وہ حدیث سفینہ کے سارے طرق جمع کیے ہیں اور کئی صفوں کی بحث کی ہے۔ اور شیخ البانی نے جو 12 خلفاء والی حدیث سے وہ اس حدیث کو کاٹنے کی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ 12 خلفاء کنزیکٹیو نہیں ہیں، یہ قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں، جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں بتایا ہے۔ اور اس طریقے سے باقی اعتراضات شیخ البانی نے بڑی تحقیقی گفتگو الحمدللہ 459 نمبر حدیث سلسلۃ الصحیحہ للبانی میں کی ہے۔ اور نمبر 2 شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے مقالات کے اندر، مقالات جیسے ہم مقالات بولتے ہیں، مقالات لفظ ہے یہ، اس کی جو یہ پہلی جلد ہے اس کے اندر باقاعدہ مضمون لکھا ہے، اور یہ آپ سمجھے کہ میرے پاس شیخ صاحب کا تحفہ ہے۔ یہ ذرا دکھا دیں فرحان بھائی ان کو، یہ شیخ صاحب نے مجھے گفٹ کی تھی جو میری ان سے پہلی ملاقات تھی 28 مئی 2008 کو، یوم تکبیر کو 10 سال ہوئے تھے۔ 1998 28 مئی کو پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، اس کو 10 سال پورے ہوئے تھے، اور یہ میری شیخ زبیر صاحب سے پہلی ملاقات تھی۔ اس میں انہوں نے مجھے یہ کتاب گفٹ کی تھی، مقالات کی پہلی جلد، اس وقت تک آ چکی تھی۔ تو میں نے یہ ڈیٹ بھی، میری عادت ہے میں وہ ڈیٹ اور سگنیچر بھی اپنے کر دیتا ہوں۔ تو یہ مقالات میں پہلی جلد کے اندر یہ ذرا دکھا بھی دیں ان کو، خلافت راشدہ کے 30 سال کے اوپر پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے، اور پیج نمبر 313 اصحاب بدر کی نسبت سے سٹارٹ ہوا الحمدللہ، 313 سے لے کر 321 تک مکمل ریسرچ پیپر ہے حدیث سفینہ کی سپورٹ میں رافضیوں اور ناسبیوں کے رد کے اوپر۔ یہ 2 ہو گئے ریسرچ پیپر، شیخ البانی، شیخ زبیر صاحب، اور تیسرا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اپنے السنہ رسالے میں صفحہ نمبر
9 سے لے کر 13 تک اسی حدیث سفینہ کا بڑا انٹلیکچوئل دفاع کیا ہے السنہ، جو ان کا میگزین شائع ہوتا ہے 16 نمبر، اور یہ شائع ہوا ہے صفر 1431 ہجری فروری 2010 میں۔ اس کے اندر انہوں نے بھرپور دفاع کیا ہے اس حدیث سفینہ کا الحمدللہ۔ تو یہ میں نے 3 محدثین کے آپ کو ریفرنسز بتا دیے ہیں حدیث سفینہ کے دفاع کے حوالے سے۔ اور ہمارے جو جیلم شہر میں ایک مشہور ناسبی گزرے ہیں اہل حدیث میں ہی، وہ ایک امام تھے سمجھ لیں اس زمانے میں، بعد میں لوگوں نے اعلان برات کیا، بہرحال وہ تا دم مرگ اہل حدیث مسجد کے امام اور خطیب رہے، بالکل یہاں سے واکنگ ڈسٹنس سے ہماری اکیڈمی میں ان کی مسجد ہے، باب بگے کی مسجد مشہور ہے، اس میں وہ امام رہے، اور اسی مسجد کے اندر ان کو قتل بھی کر دیا گیا 70 سال کی عمر میں 1980 کے اندر، 1980 کے اندر۔ حکیم فیض عالم صدیقی صاحب وہ پکے ناسبی تھے، اور اہل حدیث کے اندر جو ناسبیت آپ کو جو نظر آ رہی ہے جن لوگوں میں گھسی ہوئی ہے، وہ اسی شخص کی وجہ سے، اس کی جھوٹی کتابوں کی وجہ سے گھسی ہے۔ اگرچہ شیخ زبیر صاحب کے بعد اب یہ لوگ اعلانہ برات کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس زمانے میں بھی جو ہے وہ مجھے ایک ثقہ راوی نے بتایا کہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب اس وقت تقریر کر رہے تھے، اس دوران کسی نے آ کے ان کے کان میں کہا کہ فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا ہے تو اس کی دعائے مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ وہ کسی بریلوی دیوبندی نے نہیں کان میں جا کے کہا تھا، کسی اہل حدیث نے کہا تھا، ظاہر ہے اس وقت لیڈر بنا ہوا تھا ان کا۔ تو احسان الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا، وہ امام بخاری اور امام مسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ یعنی ان کو امام بخاری امام مسلم کی گستاخی تو پھنس گئی، جو حضرت علی اور حسین کی اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ نہیں ان کو یاد آئی، لہٰذا یہ جو اعلان برات بھی کیے ہیں وہ بخاری مسلم کی وجہ سے کیے ہوئے، حضرت علی کی محبت میں یا حسین کی محبت میں نہیں، سوائے شیخ زبیر صاحب کے یا سوائے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے۔ مجھے پہلی دفعہ تعارف ہی اس ناسبی کا شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کروایا تھا، اور مجھے انہوں نے بتایا پہلی دفعہ کہ ناسبیت ہوتی کیا ہے، یہ انہوں نے مجھے سمجھایا۔ ان کا یہاں پہ بھی ایک خبیث تھا، فیض عالم صدیقی قتل ہو گیا، وہ پکا ناسبی تھا، اور علی بھائی اسد مولا علی دے ساتھی ہیں۔ تو مجھے اس وقت پتا چلا اچھا یہ مولا علی ناسبی یہ کیا ہوتا ہے، یہ پہلا تعارف میرا اس وقت ہونا شروع ہوا۔ پھر خیر شیخ زبیر صاحب کی وجہ سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ تو یہ حکیم فیض عالم صدیقی جو ہے، اس نے اپنی کتاب مذہب شیعہ میں پیج نمبر 24 پہ اپنا بغض نکالا ہے، اور آج تک اہل حدیث جان نہیں چھڑا سکے۔ طیب الرحمان زیدی صاحب جو توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، ان کے جو اخبارات نکلتی ہیں آج تک اس کے مضامین بیچ میں لکھے جاتے ہیں، ویسے کہتے ہیں ہم نے اعلان برات کر دی ہے، لیکن ابھی تک اس کو اپنا وہ بزرگ پکڑا ہوا ہے۔ مشکل تو نہیں ہوتا، مطلب اتنا آسان تو نہیں ہوتا اس سے چھڑانا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کا بیٹا آج بھی اہل حدیث مسجد کا امام اور خطیب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ناسبیت پھیلا رہا ہے۔ یعنی بریلوی دیوبندی یا شیعہ نے اس کو پناہ نہیں دی ہوئی ہے، اہل حدیث مسجد میں وہ اہل حدیث بن کے گھسا ہوا ہے۔ میں اس نے ظن رکھتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جو حدیث کے علم سے واقف ہے وہ کبھی ناسبی ہو سکتا ہے۔ تو اپنی کتاب مذہب شیعہ پیج 24 میں اپنا بغض نکالتے ہوئے حدیث سفینہ کے بارے میں دیکھیں کیا الفاظ استعمال کرتا ہے، ورڈ بائی ورڈ حکیم فیض عالم صدیقی کے الفاظ ہیں۔ اس موقع کے لیے کسی من چلے نے حدیث سفینہ گھڑ لی، جسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں درج کر دیا۔ یہ اس کی جہالت ہے، مسلم شریف میں حدیث سفینہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حکیم اور مریض، ذہنی مریض فیض عالم صدیقی، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ چلو یہ ہو سکتا ہے کہ بخاری کی جگہ مسلم کا حوالہ آ جائے، مسلم کی جگہ بخاری کا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں، کسی تیسرے درجے کی کتاب میں اور بندہ غلطی سے یہ کام کر لے، اور وہ کہتا ہے جی اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ بخاری مسلم کا بھی یہ دشمن تھا، ان کی حدیث کو صحیح نہیں مانتا، کہتا ہے جی من چلے نے گھاڑ لی، اور جسے امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں درج کر کے دنیا رفض کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا ہتھیار تھما دیا۔ یہ کون سی دنیا رفض ہے جو چاروں کو خلفائے راشدین مانتی ہے؟ اہل تشیع کی چلو بات الگ ہے، شیعان علی کی، میں تو فرق کرتا ہوں رافضیوں میں اور شیعوں میں۔ یہ رافضی کون سا ایسا ہے جو ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہے، جن کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا حدیث سفینہ؟ ہتھیار تو سرج پہ ہے حدیث سفینہ، یہ ناسبیوں کے سر کے اوپر اصل میں تھوڑا پڑا ہے اہل سنت کی طرف سے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ خلافت 30 برس رہے گی پھر ملک ہو جائے گا، انہیں تکلیف ہوگی۔ اچھا کل کو یہ بھی کہے گا کہ صحیح مسلم میں جو 240 نمبر حدیث ہے ایمان والے چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ حدیث بھی پھر کسی من چلے نے گھاڑ کے مسلم شریف میں داخل کر دی ہے، تو سیدھے سیدھے منکرین حدیث بن جاؤ۔ اور میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ورڈک دی تھی، آج سے کم از کم 5 سال پہلے، اور یہ میرا گولڈن کوٹ اب بن چکا ہے
کہ دنیا میں جتنے ناسبی ہوں گے نا وہ لازماً منکرین حدیث ہوں گے، کیونکہ حدیثوں کو اگر مانتے ہیں نا تو ناسبیت کی موت ہے، تو وہ آپ کو بخاری مسلم سے رفع دین کی حدیثیں مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ منکرین حدیث اور ناسبی لازم و ملزوم ہے، چاہے وہ اہل حدیث میں گھسے ہوئے ہوں یا منکرین حدیث میں گھسے ہوئے ہوں یا وہ بریلوی دیوبندیوں کے اندر گھسے ہوئے ہوں، منکرین حدیث ضرور ہوں گے ناسبی، یہ پیٹ رول ہے، ورنہ تو ان کی موت ہے۔ یہ مسلم کو یہ بھی اس نے کہا تھا من چلے نے گھاڑ لی ہے کہ علی کی محبت کیوں ایمان کا حصہ بن گئی اور بغض اس کا جو ہے وہ منافقت کیسے بن گئی، صحیح مسلم 240 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو یہ جو اس نے ورڈک لکھی مذہب شیعہ پیج نمبر 24 میں، شیخ زبیر صاحب نے بھی اس کو نقل کیا مقالات کے اندر اور باقاعدہ رد کیا، اور شیخ زبیر صاحب نے کہا اس نے تو تینوں بلنڈر مارے ہیں۔ نمبر 1 بلنڈر، حدیث سفینہ کوئی من گھڑت من چلے نے نہیں گھڑی ہے، 10 محدثین نے اس کی توثیق کی ہوئی ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے، تمام مین سٹریم کی کتابیں، مسند احمد، سنن نسائی الکبریٰ، جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، یہ ساری مین سٹریم کی کتابیں۔ اچھا، دوسرا بلنڈر اس نے کہا صحیح مسلم میں ہے، جا کہ مسلم میں یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ اس کا علمی مقام بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اور تیسرا بلنڈر اس نے کہا کہ رافضیوں کے ہاتھ میں یہ ہتھیار آ گیا۔ بھائی رافضی تو ابوبکر عمر کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار کیسے ہو گیا؟ 30 سال کی خلافت، یہ تو اہل سنت کے ہاتھ میں ہتھیار آیا ہے، ناسبیوں اور رافضیوں کے سر پہ مارنے کے لیے تھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو کوڑوں ماریا کرو جڑا کوئی ہضم بھی ہو جائے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہیفرے کے اعترافات لکھ کے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر منسوب کر دی، کسی من چلے نے لکھ کے نا کتاب یہ، اور وہ کہتا ہے جی محمد وہاب صاحب جو ہے نا یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور وہ ہیمفرے ایک تھا ان کا ایجنٹ، اس کی پرسنل ڈائری چوری ہوئی، اس میں اس نے لکھا کہ یہ میں نے نیا فرقہ جو ہے نا وہ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا ہے، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جاندہ ہے۔ وہ غلطی ہوئی، کہنا ہے کہ محمد عبد الوہاب صاحب جڑے نے نا وہ انہوں نے صحیح بخاری تو بڑی چیڑ سی، صحیح بخاری کی ذرا عزت نہیں کرتے تھے۔ اس کے برعکس ایک حنفی عالم دین تھے جو کہ صحیح بخاری کو ہی مانا کرتے تھے حق، ایڈا بڑا جھوٹ، ٹھیک ہے؟ تو وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ دیتا ہے، تو حنفی عالم دین وہ صحیح بخاری سے بڑی قیدت ہے، اور قیدت شاید اس درجے کے چم کے رکھ دیندے ہون، پڑھن دے حد تک تے کوئی قیدت نہیں ہے۔ تو اس طرح کا کوڑ مار دیتا ہے بندہ، کوئی جھوٹ بول جاتا ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی فیض عالم صدیقی صاحب پکڑے گئے کہ رافضیوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ رافضی کون سا ہے جو ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو مانتا ہے، خلفائے ثلاثہ کی؟ یہ اصل میں رافضیوں اور ناسبیوں دونوں کے سر کے اوپر ہتھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ننگی تلوار ہے حدیث سفینہ۔ اسی خبیث ناسبی نے اپنی بک سادات بنی رقیہ میں مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو لکھا ہے نام نہاد خلافت۔ دیکھیں، نام نہاد خلافت، یہ نہیں کسی کو نظر آتی، ٹھیک ہے؟ سیدنا علی کے بارے میں آپ جتنے بکواسات کر لیں، آپ کو کبھی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کہ آپ رافضی ہیں۔ ہاں، جب بنو امیہ کی بدماشیوں کو آپ کھولیں بخاری اور مسلم کی روشنی میں، آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ اور اس نے کہا نام نہاد خلافت، سیدنا علی کی خلافت کی توہین کی۔ اس کے برعکس امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، جو اہل سنت میں ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے، لیکن جو ان کی پازیٹیو بات ہے میں آج کوٹ کرنے لگا ہوں۔ میرے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ میں جی ابن تیمیہ کو ناسبی کہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ میں انہیں اہل سنت کا امام مانتا ہوں، اور ان سے جو میرے اختلاف رہے وہ تو ڈنکے کی چوٹ میں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ اور یہ جو میں اب ان کے ورڈ بائی ورڈ فتاوی ابن تیمیہ کی جلد 35 پیج 18 سے پیج 18 سے ورڈ بائی ورڈ امام ابن تیمیہ کے میں الفاظ پڑھ کے سناؤں گا۔ امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری کے ریفرنس سے امام ابن تیمیہ نے باقاعدہ حدیث سفینہ کا دفاع کیا ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ناسبی کہا جا سکتا ہے۔ اب بسا اوقات شیعہ کے رد کے اندر، جس طرح شیخ البانی نے بھی لکھا ہے کہ وہ بعض اوقات شیعہ کے رد کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال کر جاتے تھے غلو والے، ادروائز ایسا نہیں تھا۔ امام ابن تیمیہ کے الفاظ ورڈ بائی ورڈ حدیث سفینہ کے اوپر، فتاوی ابن تیمیہ جلد 35 پیج 18، وہ کہتے ہیں کہ حدیث سفینہ پر امام احمد اور باقی ائمہ نے، یعنی امام احمد سے مراد احمد بن حنبل، چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کے سلسلے میں اعتماد کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی تصحیح بھی کی ہے، اور ان لوگوں پر حجت پیش کی ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں توقف کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو شخص مولا علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے
وہ اپنے گھر کے گدھے سے زیادہ گمراہ ہے. اور امام احمد نے ایسے شخص کے ساتھ رشتہ اور نکاح کرنے سے بھی منع کیا ہے جو سیدنا علی کو چوتھا خلیفہ. تسی سوچو گے بھی یہ کیڑے نے؟ نے مجھے خود اہل حدیثوں میں ایسے لوگ ملے ہیں جو سیدنا علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے. بعد میں خیر شیخ زبیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے رجوع بھی کیا. میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں, 1996 کی. یہ الفاظ میں نے خود سنے ہوئے ہیں. پھر خیر کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں ہم میں تو اس نے شیخ زبیر صاحب کو جانتے ہی نہیں تھا. ان کا نہیں جی ہم نے رجوع کیا, سیدنا علی ہی چوتھے خلیفہ ہیں. یہی تو اہل حدیث کی خوبصورتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت کرتا ہوں کہ جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑ دیتے ہیں, الحمدللہ. تو امام احمد ابن تیمیہ, اچھا امام ابن تیمیہ کا نام بھی احمد ہے, احمد ابن تیمیہ, وہ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ رشتہ کرنا بھی منع ہے, نکاح بھی منع ہے. اور یہ بات فقہائے اہل سنت اور دین کے پہچان والے صالحین کے درمیان متفقن علیہ ہے, اور یہی عوام الناس کا مذہب ہے. اور اس عقیدہ میں ان کی مخالفت بعض بدعتیوں نے کی ہے اہل کلام میں سے. مثلاً اب وہ کہتے ہیں 4 قسم کے اہل بدعت ہیں جنہوں نے حدیث سفینہ کا انکار کیا ہے, اور چاروں کو امام احمد بن حنبل اور امام احمد ابن تیمیہ نے کہا یہ بدعتی ہیں. نمبر 1 روافظ, جو کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں طعن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو بھی یہ حدیث سفینہ ہضم نہیں ہوتی. نمبر 2 خوارج, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں حسن, عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت میں طعن کرتے ہیں. اور نمبر 3 بعض ناسبیوں نے جو کہ سیدنا علی کی خلافت میں طعن کرتے ہیں. اب امام نے تیمیہ خود ناسبی کیسے ہو سکتے ہیں, تو ناسبیوں کا بھائی نیم رد کر رہے ہیں. اور نمبر 4 ان نام نہاد سنی جاہلوں نے جو کہ علی کی خلافت میں توقف کرتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس ٹائم جی جھگڑا ہو گیا سی, پتہ نہیں معاویہ ٹھیک سی علی ٹھیک سی. ان کو امام نے تیمیہ لکھا ہے جاہل, نام نہاد سنی. انہوں نے کہا ہے سنی نہیں ٹنی نے, یعنی میری لینگویج میں سوڑ سنا کے سنی, ٹنی, بکش نہیں ہے. تو لہٰذا اہل تشیع کا امام ابن تیمیہ پہ ناسبیت کا الزام غلط ہے. بہرحال بعض کا جذبات میں انہوں نے منہاج السنہ میں ایسی کچھ باتیں کی, اور حدیث غدیر خم کے بھی کچھ حصے کا انہوں نے انکار کیا. تو بہرحال کسی کی زندگی کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے. کسی ایک خاص موقع کے اوپر آپ کو غلطی نوٹ کر کے 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے, اوورآل ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے. تیسری حدیث بڑی مشہور ہے, جامعہ ترمذی میں 2676, سنن ابی داؤد میں 4607, سنن ابن ماجہ میں 42 اور مشکات میں 165 ہے, اور ہمارے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر 5B میں سیریل نمبر 8 کے اوپر ہے کہ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک بلیغ خطبہ دیا, اور وہ اتنا رکت انگیز تھا کہ ہر آنکھ اشکبار تھی. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لگتا ہے آپ الوداعی خطاب ہم سے کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے, آخری آپ کا خطاب لگ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں, اور حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی, خواہ تم پر کوئی حبشی امیر بنا دیا جائے, یعنی خلیفۃ المسلمین کی طرف سے کوئی اگر نائب امیر کے طور پہ کوئی حبشی بھی بنا دیا جائے, تو یہ فرق نہ کرنا کہ ہم جو ہے وہ عربی ہیں اور یہ کالا حبشی ہے, اس کا فرق نہ کرنا. تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا, اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت تم پہ لازم ہے. اور دین میں نئے کاموں سے بچنا, ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور سنن نسائی کے آگے الفاظ ہیں 1579 نمبر حدیث میں, ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو میرے بھائیو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں چاروں خلفائے راشدین انکلوڈنگ سیدنا حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے 5, ان کے جو مخالفین ہیں وہ بدعت کے اوپر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے, کیونکہ آپ نے پرٹیکولرلی خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کو بدعت کہا. اب خواہ جو لوگ سیدنا ابو بکر کے خلاف ہوئے,
سیدنا عمر کا دور تو بڑے سکون سے گزرا، سیدنا عثمان کے خلاف ہوئے یا سیدنا علی کے خلاف، وہ سب کے سب لوگ اہل بدعت تھے۔ اب وہ علیحدہ ڈیٹیل ہے کس کی بدعت جو ہے مکفرہ تھی، کس کی اجتہادی غلطی تھی، کس کی جان بوجھ کے تھی، الگ ہے۔ بہرحال اس حدیث کے تحت خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت کرنا خالصتاً بدعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے تحت۔ تو یہ بعض آپ دیکھیں سیدنا عثمان کے مخالفین جو اصحاب رسول میں بھی تھے، خود سیدنا ابوبکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر، بعد میں وہ ہٹ گیا، تو ان لوگوں کو خام خواہ مطلب وہ نا ان کو منہ کھول کے باغی اور بدعتی لفظ استعمال کرتے ہیں، جب سیدنا علی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں خاموشی اختیار کریں۔ بھئی آپ پھر حضرت عثمان کے اوپر بھی خاموشی اختیار کریں۔ ہم تو عثمان کے مخالفین کو بھی باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں، اور علی کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں۔ اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 5B پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ سپورٹیو احادیث بھی مل جائیں گی۔ اب آپ حیران کن بات سنیں کہ سیدنا علی کی جنگیں چونکہ کنٹروورشل بننی تھی، صرف سیدنا علی کی جنگوں کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بائی نیم بشارت ہے، اور کسی خلیفہ راشد کے بارے میں نہیں ہے، کھل کے۔ اور کئی احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر میں جمع کی ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے مسند احمد میں 11790، سنن نسائی الکبریٰ میں 8457، المستدرک للحاکم میں 4621، اور ہمارے ریسرچ پیپر 5B 72 احادیث والا جس میں 200 روایات ہیں، اس میں ہے 9 نمبر پہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے، اصحاب رسول بھی ساتھ تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر عمر بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جوتا ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وہ جوتا دیا گانٹھنے کے لیے۔ سیدنا علی بیٹھ کے گانٹھنا شروع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے، پھر تھوڑی دور جا کے رک گئے، فرمایا علی کو آنے دو۔ اور پھر آپ نے اپنے اصحاب سے سیدنا علی کی غیر موجودگی میں یہ بات کی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن حکیم کو منوانے کے لیے قرآن کی تنزیل کی خاطر تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف۔ لیکن تم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جسے قرآن کی تعویل کے خاطر، اس کی تفسیر کے خاطر، جو سورۃ الحجرات میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی آن دا بہاف آف پروفٹ، تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ہوں وہ؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، حالانکہ آپ کی مبارک زبان سے لا نہیں نکلتا تھا کبھی بھی، اس موقع پہ آپ نے لا کہا۔ پھر سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں؟ فرمایا لا، نہیں، ولیکن، لیکن وہ شخص جو کہ میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور ان کو کہا کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ قتال کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ جنگ جمل، صفین اور نہروان مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی ہے۔ تو سیدنا علی مسکرا پڑے۔ اصحاب کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا علی کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ قتال کرنا ہے۔ تو اب یہ کہنا سیدنا علی پچھتاتے تھے، اور جھوٹ، وہ پچھتانا نہیں تھا، وہ تو بیچارے پریشان تھے، جسے سورہ مریم میں آتا ہے سیدہ مریم کے سامنے تو جبرائیل بھی آئے، لیکن جب ان کو حمل ٹھہرا تو انہوں نے کہا کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی۔ پریشانی اس چیز کی تھی کہ اب میں کس طرح پبلک کو فیس کروں گی۔ اس طریقے سے سیدنا علی بھی پچھتاتے تھے کہ میں نے اسلام کو زیرو سے ہیرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں اتنی کوشش کے باوجود۔ تو اس لیے پچھتاتے تھے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، جو المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے۔ تو آپ مولا علی کے درد کو سمجھیں، اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ لیں۔ پھر صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جس کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے، اس کو اپنی جنگوں میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اسے نبی پہ شک تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی آپ یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B پڑھ لیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس کا لیٹسٹ ورژن، جس میں میں نے 200 روایات اہل سنت کی کتابوں سے جمع کر دی ہیں۔ کوئی ضعیف زور بھی لگانا شروع کرے، بخاری مسلم کو تو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا، اکثر حدیث بخاری مسلم سے، منکرین حدیث بننا پڑے گا اس کا انکار کرتے ہوئے۔ تو یہ الحمدللہ امپورٹنٹ حدیث تھی۔ اور اب آخری 2 احادیث کریٹیکل ہیں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجید. چوتھی حدیث صحیح بخاری سے. یہ بخاری کی حدیث بعد میں اس لیے آ رہی ہے کہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب رکھی تھی ان 5 احادیث کی. صحیح بخاری میں 2 طرق ہیں اس کے، 3700 اور 7207. شہادت عمر والی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، تقریباً 8 صفحات کے اوپر ہے صحیح بخاری میں. 6 رکنی کمیٹی والی، اور سیدنا عثمان کی خلافت کس طرح قائم ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں، یہ 72 احادیث والے میں ریسرچ پیپر میں 3 نمبر کے اوپر اس کے میں نے سارے کے سارے طرق جمع کر دیے ہیں. کچھ طریق اب ایڈ کیے ہیں نئی اس کے اندر پرنٹنگ کے اندر، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل بھی جائیں گے. پہلے ہم بخاری کی وہ حدیث جو 3700 ہے. عمر بن مامون تابعی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر کو زخم لگا تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کوئی بھی چیز وہ کھاتے تھے تو وہ پیٹ سے نکل جاتی تھی، یعنی کہ وہ زخم اتنا بڑا ہو گیا، معدہ جو ہے وہ کٹ چکا تھا. تو جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ سیدنا عمر اب اس سے جانبر نہیں ہوں گے، نہیں بچیں گے، تو لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی ابو بکر، اور اگر میں خلیفہ نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم دونوں سے بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب بائی نیم کسی کو مینشن نہیں کریں گے خلافت کے طور پہ، کیونکہ سیدنا عمر کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے. اور اسی میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر سیدہ عائشہ کے لیے پیغام بھجوایا اور کہا کہ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا کہ عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ دفن ہو جائے. تو یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں جی وہ میت سامنے لے گئے حضرت ابوبکر کی، تو وہ دروازے جو آواز ماری، اور پائی صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا ہے، دروازے جو آواز، اور دروازے کے باہر سے آواز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگائی گئی تھی، سیدہ عائشہ سے پردے میں بات کی گئی تھی کہ اجازت لی جائے، اور کہا کہ یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین، کہنا عمر ابن خطاب ہے، تاکہ میری وہ پوسٹ کا روب نہ ہو کسی کے اوپر. تو خیر سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی الحمدللہ. تو یہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اس میں پھر الفاظ ہیں کہ پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں اپنے بعد ان 6 افراد کے سوا کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. پھر اس کا مطلب وفات تک کچھ لوگوں سے ناراض بھی تھے، انہی کا چٹا بٹا میں نے اس میں کھول بھی دیا، راضی رہے، اور وہ سب کے سب عشرہ مبشرہ میں سے. اور پھر کہا 6 بندوں کے نام لیے. پہلے نمبر پہ سیدنا علی کا نام لیا، 3700 میں علی کا نام پہلے آتا ہے اور 7207 میں عثمان کا نام. فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. اور پھر کہا کہ دیکھنا اگر سعد پہ بھی متفق ہوتے ہو نا تو میں نے اسے جو پرشین امپائر جب فتح ہوئی تو ایران کی گورنری سے معزول کیا تھا، یہ بہانہ نہ بنا لینا اس کی خلافت میں تان کرنے کا کہ انہوں تے عمر نے لایا اسی لہذا انہوں تے چھاڑ دیو، اس کے اوپر تو 62-63 لگ گیا ان کی شیخ. نہیں، وہ تو میں نے خیانت کی وجہ سے نہیں ان کو اتارا تھا، بلکہ کسی خاص وجہ سے اتارا تھا کہ 4 سال زیادہ آپ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے. یہ حضرت معاویہ کی قسمت تھی کہ وہ 4 سال حضرت عمر کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے، ورنہ وہ وہاں پہ بھی گورنر نہ رہتے اور ایک پارٹی نہ بنا لیتے 15 سال کی. وہ اپنی ایک جو ایک پولیٹیکل سسٹم انہوں نے وہاں پہ قائم کر لیا تھا. تو یہ میرے بھائیوں سیدنا عمر نے کہا کہ یہ 6 بندے ہیں، ان میں سے جس کو بھی خلیفہ چن لو ان کے مشورے کے ساتھ. اور پھر کہا کہ ابن عمر میرے بیٹے کو اس مشورے میں شامل کرنا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ اس کی دلجوئی کے لیے کہا، حالانکہ کسی اعتبار سے وہ کم نہیں تھے، اہل تھے ہر لحاظ سے، لیکن کہا اس کو نہیں چننا، یعنی ملوکیت نہیں کرنی جو بعد میں لوگوں نے کی. تو اسی زخم لگنے سے بھی پہلے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو اب مجھے ملی ہے، جو میں نے اس ریسرچ پیپر میں اسی سیریل نمبر پہ ایز اے طریق ایڈ کر دی ہے. صحیح مسلم میں 1258 یہ یقین کریں ایٹم بم ہے یہ روایت. معدان بن طلحہ کہتے ہیں یہ زخم والی حدیث تھی بخاری میں، یہ زخم لگنے سے بھی پہلے ہے، بالکل صحیح سلامت ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
مادام بن طلحہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر نے ہمیں جمعہ پڑھایا اور جمعے کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا ذکر خیر کیا، اور پھر کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ مجھے خواب میں ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ شاید اب میں زیادہ عرصہ دنیا میں نہ رہوں، یعنی مجھے قتل کر دیا جائے گا، یعنی بھی زخم بھی نہیں لگا تھا۔ یہ اس سے پہلے کی حدیث ہے، صحیح مسلم 1258۔ تو سیدنا عمر نے کہا لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دوں، جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو برباد نہیں کرے گا، اور نہ اس خلافت کو ختم ہونے دے گا، اور نہ اس ہدایت کو جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ خود اس خلافت راشدہ کی حفاظت کرے گا، وہ جتنا عرصہ بھی رہنی ہے۔ دیکھنا اگر مجھے اچانک موت آ جائے، یعنی کوئی زخم نہیں لگا، بالکل صحیح سلامت ہے، اچانک اگر مجھے موت آ جائے تو خلافت مشورے میں صرف ان 6 لوگوں تک ہی رکھنا۔ انہوں نے کہا مشورہ بھی چوتھے ملوں کسی کو نہیں لینا، مشورہ بھی یہ 6 کے 6 بندے کریں گے، 7واں کوئی بندہ نہیں ہے سوائے عبداللہ ابن عمر کو، اور وہ بھی ان کی دلجوئی کے لیے، وہی 6 بندے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، یعنی علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، ان میں بولاں کہ نہ بولاں؟ بولیں۔ میں نہیں بول رہا، امام مسلم بول رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم 1258۔ سیدنا عمر بڑے زیرک سیاستدان کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی خاطر مارا ہے، یعنی مار کے ان کو، یعنی فتح مکہ پہ معافی مانگ کے یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، بدر میں مارا، احد میں مارا، خندق میں ان کو مارا، ان کی پٹائی کی میں نے اسلام کی خاطر۔ اب یہ مسلمانوں میں داخل ہو چکے ہیں، یہ غیر مسلموں کا ذکر نہیں ہو رہا۔ غیر مسلموں کو کس نے خلافت میں، تو انہوں نے تو ویسے ہی تان کرنا تھا، وہ تو عمر کی خلافت میں بھی تان کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس خلافت میں تان کریں گے، مجھے پتا ہے۔ پھر اگر وہ واقعی تان کریں تو جان لینا ہے، ان میں عربی پڑھنے لگا جائے، فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ، کہ یہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہوں گے جو ان 6 بندوں کے ساتھ اختلاف کریں گے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ یہ سیدنا عمر فاروق کا فتویٰ ہے، پائی یہ سعودیہ یا ایران دا فتویٰ یا میرا فتویٰ نہیں جے، کہ گمراہ، اللہ کے دشمن اور کافر۔ چلو کافر کا ترجمہ کوئی کر لیتا ہے لغوی معنوں میں، نہ شکرے کہ اسلام کی شکر گزاری انہوں نے نہیں کی ہے، چل، لیکن ضلال کا کیا ترجمہ کریں گے؟ گمراہ۔ اور اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، پچھلی بار میں نے مولا علی کا خطبہ بتایا تھا نا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو، عثمان کو انہی اصحاب نے چنا ہے، اور انہوں نے ہی مجھے چنا، اور یہ اصحاب کوئی عام اصحاب نہیں، ان کا چننا گویا کہ اللہ کا چننا ہے، اور ان سے مخالفت اللہ سے مخالفت ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سیدنا عمر کا خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو یہ اب یہ بڑے الفاظ انٹلیکچوئل ہیں کہ میں نے ان کو مارا ہے اسلام کی خاطر۔ یہ سیم الفاظ عبداللہ بن عمر نے، جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، صحیح بخاری میں استعمال کیے ہیں معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، اور ہمارے ریسرچ پیپر 5B میں بھی میں نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، اس روایت کو، اس ریسرچ پیپر میں بھی، اور اس ریسرچ پیپر میں بھی میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ریسرچ پیپر میں ہے 6 نمبر، صحیح بخاری 4108، جسے میں کڑوی گولی کہتا ہوں۔ اے اصول کافی نہیں میں پڑھنے لگا ہے، بخاری پڑھنے لگا جائے 4108، کہ تحکیم کے مسئلہ کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو تحکیم کے ایشو میں ابن حجر اسقلانی ڈیٹیل سے لکھتے ہیں کہ اس وقت ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ مسلمانوں کا چن لیا جائے۔ اب حضرت معاویہ نو بڑا وٹ سی کہ بھائی عبداللہ بن عمر کا نام کیوں آیا وچ، حالانکہ یہ اس
6 رکنی کمیٹی کے ساتھ بھی سپورٹیو تھے جو حضرت عمر نے بنائی ہوئی تھی. تو حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا, صحیح بخاری 4108, جو میں نے جب شیخ زبیر صاحب کو حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں بخاری میں لکھی ہوئی ہے. پھر کہتا ہے میں شام کو فون مجھے کرنا, تو پڑھی, کہتے ہیں یار یہ کتنی گستاخی کی ہے عمر کی معاویہ نے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, شیخ زبیر صاحب نے پڑھا. تو وہاں پر کیا ہوا کہ سیدہ حفصہ ام المومنین نے حضرت ابن عمر کو کہا, عبداللہ کو, کہ بیٹا جاؤ, حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں, وہ خطبہ دے رہے ہیں, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنے کا سبب نہ مان لیا جائے کہ یہ کو اپنی لادہ پارٹی بنا رہا ہے, تو تم اس خطبے میں جا کے شریک ہو. تو یہ گئے. وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ جو کوئی اس امر خلافت میں سمجھتا ہے کہ اس کا بھی کوئی حصہ ہے تو اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور یہ کنایا کیا عبداللہ بن عمر کی طرف. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے پرشین اور رومن امپائر کو گرایا, جن کی وجہ سے حضرت معاویہ شام میں بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں پہ آپ ایٹیچیوڈ دیکھ لیں. خیر مجمع چھٹ گیا. حبیب بن مسلمہ اس حدیث کے جو راوی ہیں, بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے بعد میں کہا کہ آپ نے معاویہ کو اس وقت منہ پہ جواب کیوں نہیں دیا. اس سے بھی پتا چل گیا کہ اس کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی. آج چوتھے ملے لوگ کہہ رہے نہیں حضرت عمر کو نہیں کہا, کسی اور نو کیا سی, وہ جڑے اتنے بیٹھے ہیں وہ بھی حاضر ہیں کہ عبداللہ بن عمر نو کہہ رہے کہ تسی جواب کیوں نہیں دیتا. جہدے پیو نو کیا سی انہیں جواب دینا سی نا, جس کے باپ کو کہا تھا اسی نے جواب دینا تھا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابن عمر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, ادھر ہی معاویہ کو آپ جواب دیتے. انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ احتبا کر کے گھٹنوں کو یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو اسی وقت کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ شخص ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر قتال کیا ہے, مارا ہے اسلام کی خاطر, مار مار کے تمہیں اسلام میں داخل کیا ہے. ظاہر ہے مارا ہے, پٹائی ہوئی ہے, تو فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا ہے, جو سورہ توبہ میں آیا تھا 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو جزیرہ نما عرب چھوڑ دو ادروائز قتل کیے جاؤ گے, عذاب استیصال آئے گا قتال کی شکل میں. تو حضرت عمر کے الفاظ مسلم میں کیا تھے کہ جو لوگ ان 6 بندوں کی خلافت میں تان کریں, صحیح مسلم 1258, جان لینا یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے. اور یہاں ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے, یعنی وہ خود بھی ہو سکتے تھے ابن عمر, یا وہ مولا علی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس کے ساتھ تو نے یہ سارا معاملہ بغاوت کا کھڑا کیا وہ تو زیادہ خلافت کا حقدار ہے. اسلام کی خاطر تمہیں مارا ہے جن لوگوں نے. پھر ابن عمر کہتے ہیں میں پھر فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا, یعنی میں نے برائی کو دل میں برا جان لیا, جنت کے اوپر اکتفا کر لیا. حبیب بن مسلمہ کے الفاظ ہیں کہ ابن عمر نے شکر ہے کہ ایسا ہی کیا, اور یوں کر کے انہوں نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کاٹ کھانے والی ملوکیت, یعنی ابن عمر کی بھی شامت آ جاتی ہے اگر وہ وہاں پہ بولتے. حبیب بن مسلمہ کہہ رہے ہیں کہ جان بھی بچا لی, عزت بھی بچا لی, خون ریزی سے بھی بچ گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ کڑوی گولی میں اکثر بیان کرتا ہوں, آج ذرا میں نے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. تو میں اسی پہ بولتا ہوں کہ یہ مطلب میرا اجتہاد ہے کہ یہ 6 رکنی کمیٹی میں چونکہ حضرت علی کا اور باقی لوگوں کا نام تھا اور ان کا نام نہیں تھا, شاید یہ وہی غصہ نکالا گیا ہے کہ اچھا جی میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اس باپ سے جس باپ نے کہا تھا 6 بندوں کے علاوہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہے. تو میں اجتہاد کر رہا ہوں احادیث کی بنیاد کے اوپر, یہ کوئی میرا ذاتی اجتہاد نہیں ہے, احادیث کی بنیاد کے اوپر ہے. بہرحال میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں, حضرت عمر ابن عاص ہوں, یا حضرت بسر بن ابی ارطا ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, میں ان پہ لعنت کرنے کا قائل نہیں ہوں. باقی جو ان کی غلطیاں بخاری اور مسلم میں آئی ہیں ان کو ماننا اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبریں ہیں جو ان کے اوپر پوری ہوئی ہیں, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں یہ تمام احادیث موجود ہیں غیبی خبروں سے متعلق, اور امام بیہقی نے ان کو دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نبوت کی. بل یہاں پہ انصاف کا تقاضا ہے, میں نے اس سرچ پیپر میں بھی اس حدیث کو اس کے فوراً بعد ڈالا ہے 7 نمبر کے اوپر, سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھانے کے لیے کہ معاویہ تو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری 3671, اور قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کی فضیلت والے چیپٹر میں مولا علی کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں ابو بکر کے لیے.
صحیح بخاری 3671. محمد بن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا علی نے شادی کی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا محمد بن حنفیہ، حضرت علی کا بیٹا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی بن ابی طالب سے پوچھا بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر. سبحان اللہ. کہتے میں نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا عمر. اس کے بعد عمر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر تیسری دفعہ ان سے پوچھنے کی بجائے خود ہی ورڈکٹ دے دی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ میں تیسری دفعہ پوچھوں تو حضرت علی عثمان کا نام لیں گے. تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے نا. انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اتنی عاجزی فرمائی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33. اس سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں. یہ عاجزی تھی سیدنا علی کی. اور اس سے یہ آپ بات سمجھ لیں مسئلہ افضلیت کے اعتبار سے بھی کہ سیدنا ابو بکر اور عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. آخری حدیث، پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، اور یہ بھی نیا طریق ایڈ کیا ہے ہم نے. صحیح بخاری میں 4359 اور ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 5B میں سیریل نمبر 55 پہ میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے نئی پرنٹنگ کے اندر. یہ حدیث بھی بڑی زبردست حدیث ہے، ٹروتھ ریویلنگ. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے اصحاب میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سفر یمن کے دوران مدینہ شریف جب واپس آ رہا تھا تو 2 آدمیوں سے میری ملاقات ہوئی. یہ حدیث سننے والی ہے. 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی اس سفر کے دوران. ایک کا نام تھا ذو قلا اور دوسرے کا نام تھا ذو امر. ان 2 بندوں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھیڑ لیا. ظاہر ہے وہ تو دعوت ہی کرتے تھے، موقع ہی چاہیے تھا کہ میں ان کو انٹروڈیوس کراؤں کہ ایک پیغمبر ہے جن پہ میں ایمان لائے ہوں، ان کو اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے باتوں میں کہا کہ اگر یہ تم اسی پیغمبر کا ذکر کر رہے ہو نا جو مدینہ شریف میں ہے، تو ان کو تو فوت ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں. ان تک وہ خبر پہنچ چکی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یہود یا نصارہ کے علماء میں سے ہوں، ان کے پاس کوئی ایسا علم موجود ہو جس سے انہوں نے یہ چیز ڈیٹیکٹ کر لی. کہتے ہیں ہم تھوڑا ہی آگے گئے تو سامنے سے گھوڑ سوار آئے اور انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 3 دن گزر چکے ہیں. لوگوں نے اتفاق رائے سے سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا. اب وہ پوری ڈیٹیل مسئلہ نمبر 55B میں نے بیان کی ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ 2.25 گھنٹے کے اندر. بہرحال آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. تو پھر جب یہ بات سنی تو وہ 2 جو ساتھی تھے ذو قلا اور ذو امر، انہوں نے کہا اب ہم مدینہ شریف جانے کا ارادہ ترک کرتے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں. باقی تم اپنے خلیفہ کو ہمارا سلام کہنا اور اس کو ہماری طرف سے ایک نصیحت کرنا. اور ساتھ کہا کہ اے جریر ہم آپ کو ایک معزز شخص سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ ایک ٹروتھ ریویلنگ بات کرنے لگے ہیں. وہ کیا ہے بات؟ کہ جب تک اہل عرب ایک امیر کی وفات کے بعد دوسرا امیر چنتے رہیں گے مشورے کے ساتھ، تلوار کی دھونس بدماشی کے ساتھ نہیں، مشورے کے ساتھ، تو یہ کامیاب رہیں گے. اور اگر یہ عمارت تلوار کے معاملے تک پہنچ گئی، یعنی یہ خلافت میں جھگڑا ہو گیا، تلوار تک بات پہنچ گئی، تو پھر تمہارے حکمران ایسے بادشاہ بن جائیں گے جو بادشاہوں کی باتیں سن کے، بادشاہوں والی باتیں سن کے خوش ہوا کریں گے اور بادشاہوں والی باتوں سے ہی ناراض ہوا کریں گے. یعنی وہ پھر ان میں خوف خدا والی وہ چیز نہیں ہوگی. یہ عربی کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا يَغْضِبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَبِرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ اور وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمُلُوكِ، اور وہ راضی ہوا کریں گے ملوک والی باتوں سے. رضا الملوک. اب یہ میرے بھائیوں پریکٹیکلی ہو بھی گیا. اور اس حدیث کے اوپر میں اب آپ کو کمنٹس بتانے لگا ہوں، کسی عام بندے کے نہیں،
صحیح بخاری کی سب سے بیسٹ شرح اہل حدیث عالم دین، اور اہل حدیث کے یہاں پہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں امام ہے سید داؤد راز، 8 جلدوں پہ ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے، پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی سب سے زیادہ یہی چل رہی ہے۔ یہ ذرا دکھائیے جی ان کو، یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے سید داؤد راز صاحب کی، یہ 5ویں جلد میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری کی۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4359، اسی کی میں شرح سید داؤد راز صاحب کی پڑھنے لگا ہوں، میرے پہ وہ فتویٰ نہ لگائے۔ یہ ذرا آپ الفاظ ذرا سنیے، یہ ذرا ان کو ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے، یہ پیج ذرا ریڈ انڈر لائن بھی کیا، یہ بھی ذرا کلوز کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں ان کو پڑھ کے ورڈ بائی ورڈ سید داؤد راز صاحب کے کامنٹس بھی اسی حدیث صحیح بخاری 4359 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں صحیح بخاری سے، سنیے۔ ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہی ہوتی رہی۔ اس دور کے بعد کسر و کیسر کی طرح لوگ طاقت کے بلبوتا پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت مسلمانوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر اب کسر و کیسر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اینو کیوں نہیں رافضی کہندے ہو داؤد راز نو؟ بائی نیم اس نے لکھ دیا ہے کہ کون سا بندہ ہے جس نے کیسر و کسرہ یہود و نصارہ کی جو ہے اس بدعت کے اوپر عمل کیا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، سید داؤد راز۔ اب یہ ادھار ہے کہ ان کے اوپر رافضیت کا فتویٰ ہمیں چاہیے، یا پھر یہ کہہ دیں گے اجتہادی غلطی ہے اپنے بزرگ، کوئی اجتہادی غلطی نہیں، بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم، سورہ شورا کی آیت انہوں نے کوٹ کی، اس پر ہے، جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے، جنہوں شرک پہ کہندے ہیں پاکستانی جمہوریت نو۔ سید داؤد راز کہہ رہے ہیں جمہوریت از دا بیسٹ سسٹم۔ وہ میں گوروں والی جمہوریت کی بات نہیں کر رہا جس میں آپ قانون بھی کتاب و سنت کے خلاف اکثریت کی رائے سے بنا سکتے ہیں، نہیں، حلال کے دائرے کے اندر نظر ہے۔ جمہور محدثین کی رائے جب دیکھی جاتی ہے تو جمہور عوام المسلمین کی رائے کیوں نہیں دیکھی جائے گی عوام الناس کی، مسلمانوں میں اہل اسلام کے اندر؟ جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے، اگرچہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے۔ وہ کہتے ہیں خلافت راشدہ والی جو جھلک ہے امرہم شورا بینہم، وہ جھلک آپ کو اس میں نظر آتی ہے۔ مسئلہ نمبر 87 میں نے اسلامی جمہوریت کے اوپر دیا ہے اور اس کے کیا 3 بنیادی اصول ہیں، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے اس میں گفتگو کی ہے، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ میں نے سید داؤد راز صاحب کے کامنٹس بتائے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اسی 5B ریسرچ پیپر میں میں نے 55 نمبر پہ ہی بخاری کی ایک اور حدیث لی ہے 6830، ہمارے ریسرچ پیپر میں 55 نمبر پہ۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں منا میں تھا اور عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ کاش آج تم اس شخص کو دیکھتے کہ جس نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عجیب گفتگو کی ہے، اور اس نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، لوگوں میں تو ایسے لوگ بھی ہیں، فلاں شخص، اب وہ فلاں کا نام نہیں لیا ہے، فلانے لبڑے نے کون نے، یہ فلاں، وہ پچھلی دفعہ میں فلاں کا رونا رویا ہے، فلاں شخص کہتا ہے جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے۔ اب سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا لوگوں کی یہ جرت کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ چن لیں گے، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، ابو بکر کو بھی تو اسی طریقے سے چن لیا گیا تھا نا اچانک، تو اللہ نے وہ بھی خلافت قائم کر دی تھی، ہم بھی اس طریقے سے اچانک چن لیں گے بغیر مشورے کے تو قائم ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ میں منا میں ہی یہاں پہ خطبہ دوں گا اور یہاں پہ میں ان لوگوں کی اصلاح کروں گا اس حوالے سے، اور میں کہتا ہوں اگر آج کے دور میں حضرت عمر ہوتے ہیں تو ویڈیو لنک پہ ان کا یہ بیان آتا۔ ظاہر ہے 3 براعظموں میں جس بندے کی حکومت ہے اس کی خلافت کے اوپر کوئی ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلمانوں پر تلوار کے زور سے مسلط ہونا چاہتا ہے، تو سیدنا عمر تو تڑپ اٹھے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ تو ہر طرح کے لوگ آئے ہیں، آپ صبر کریں، مدینہ شریف جا کے آپ جو ہے نا آرام سے خطبہ دیجیے گا۔ پھر مدینہ شریف آئے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، صحیح بخاری 6830، وہاں پہ سیدنا عمر نے خطبہ دیا، بڑا ڈیٹیل، اس میں الفاظ تھے کہ مجھے پتا چلا ہے ورڈ بائی ورڈ کہ تم میں سے کسی شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر عمر فوت ہو گیا تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے، اے لوگوں دیکھنا
تم میں سے کسی شخص کو اس بات سے غلط فہمی نہ ہو سکے کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی، اس کے باوجود منعقد ہو گئی تھی اور کامیاب ٹھہری تھی۔ خبردار، وہ بیعت واقعی ہوئی تو اچانک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس وقت شرارت اور فتنہ سے محفوظ رکھا اور مسلمانوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا۔ وہ مسئلہ نمبر 55B آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب تم میں قیامت تک ابو بکر جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس پر متفق ہو جائیں؟ یعنی اب ایسا دوبارہ ممکن نہیں رہا، لہذا اب خلیفہ کا انتخاب مشاورت کے ذریعے ہوگا۔ اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی قتل و غارت شروع ہو جائے گا، اور یہ شروع ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، اور اس کا کلائمیکس سیدنا حسین کی شہادت، پھر واقعہ ہرہ، پھر خانہ کعبہ شریف کی حرمت پامال۔ مسئلہ نمبر 1 اور 2 میرا دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت عمر کا فتویٰ تھا اور یہ جو ہے وہ پورا ہوا۔ اور سیدنا علی کے دور میں بھی آپ دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آئیں۔ بار اس میں جو اصحاب جمل ہیں، سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، انہوں نے تو توبہ کر لی تھی، ان کا معاملہ الگ ہے۔ البتہ جو اصحاب صفین ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں، عمرو بن عاص ہوں، مغیرہ بن شعبہ ہوں، یا بصر بن ابی ارطاء ہوں، ان پہ ہم لعنت کے قائل نہیں، بہرحال ان کی غلطی ہے۔ جسے شوق ہو تو وہ میرا ریسرچ پیپر پڑھ سکتا ہے اور مسئلہ نمبر 101 دیکھ سکتا ہے۔ اب بھائیو، یہ سیدنا عمر کے فتوے کی سپورٹ میں مرفوع حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے پیٹ میں درد ہو، یہ تو حضرت عمر کا ذاتی فتوہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن بتانے لگا ہوں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس کی شرح کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس کی وجہ ہے کہ سب کو ڈر لگا ہوا ہے، اس حدیث میں سے اپنا اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ وہ حدیث میں بیان کر کے تو اسی پہ لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 4042 ہے، صحیح مسلم میں 5976 اور 5977، مشکات میں بھی ہے 5958، اور ہمارے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا والے میں سیریل نمبر 26 میں ہے، 5B ریسرچ پیپر میں۔ یہ میں نے اس کو جمع کر دیا، بخاری اور مسلم کے دونوں طریق الگ الگ جمع کر دیے ہیں، کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے 8 سال کے بعد، یعنی 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 11 ہجری میں، یعنی اپنے وفات والے سال میں 2-2.5 مہینے پہلے، اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، شہدائے احد پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی قبرستان میں جا کر۔ وہ آج بھی مزارات موجود ہیں، مزارات سے مراد میں قبریں کہہ رہا ہوں، اس طرح کے مزار نہیں ہیں جو بنے ہوئے تھے، وہ توڑ دیے گئے۔ آج بھی امیر حمزہ کی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، باقی اصحاب جو احد میں شہید ہونے والے اصحاب ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے۔ میں یہاں پر کھڑے ہوئے اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خزانے میری امت کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، عنقریب یہ سپر پاورز جو ہیں وہ گر جائیں گی۔ حالانکہ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 5-6 سال کے اندر 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت چلی جائے گی۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہوا، یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ باقی جتنے بڑے بڑے حکمران آئے، سیاستدان، سکندر اعظم، چنگیز خان، ان لوگوں کے اپنی زندگی کے اندر یہ فتوحات ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد ہوئی، جبکہ عرب قبائل بھی مرتد ہو گئے، مسلمانوں کا شنازہ بھی بکھر گیا، اس کے باوجود دوبارہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ یونٹی قائم کی، اور 3 براعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پہنچی، الحمدللہ۔ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خوف نہیں کہ تم سب کے سب مشرک ہو جاؤ، البتہ ایک بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مشتاق بن جاؤ گے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، اور آپس میں قتال شروع کر دو گے، آپس میں مسلمان لڑیں گے، اور بالآخر تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو گئے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور عقبہ بن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری موقع تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر شریف پہ دیکھا، پھر میں نے وفات تک آپ کی ممبر پہ زیارت نہیں کی، وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ کا یہ خطبہ ہے۔ اب یہ خطبہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بیان کر کے وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، کہتے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ مسئلہ نمبر 8 میرا ریکارڈڈ سن لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گارنٹی دی تھی، اور آپ کے اصحاب کے منہج پہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو شرک میں مبتلا نہیں ہوگا،
یہود و نصارہ تو مکمل طور پہ مشرک ہو گئے نا، لیکن اس امت میں حفاظت رہے گی، یہ بات ٹھیک ہے، سب کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر طارق غازی صاحب کہتے ہیں ہاں جی کوئی جرت کرتا ہے وہ کہے کہ صحابہ کرام دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے، جی جناب بخاری مسلم میں لکھا ہے پھنس گئے تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر 4776 نمبر حدیث ہے، 4776۔ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے بھی کہا کہ تو گستاخی کرتی ہے، انہوں نے کہا بھائی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، اور اس کی نافرمانی کرو اس نافرمانی کے اندر۔ انہوں نے بھی کہا کہ گستاخ ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ تابعی تھا۔ تو اب وہ اپنا اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ غزوہ احد کے شہداء پہ جنازہ پڑھنے کے بعد وہاں پہ خطبہ اس لیے دیا کہ غزوہ احد کے موقع پر واضح فتح شکست میں بدل گئی تھی دنیا کے مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے، وہ جو 50 تیر اندازوں نے وہ چھوڑ دیا تھا درہ، اس کے اندر یہ اشارہ تھا۔ دوسرا، یہاں پہ وہ لوگ دفن تھے جنہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی قربانیوں کی وجہ سے 3 براعظموں کے خزانے مسلمانوں کے پاس آنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثاروں کو نہیں بھولے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے خطبہ دیا تاکہ لوگوں کو آخرت کی یاد قبرستان میں ذرا زیادہ آتی ہے۔ ورنہ میں آپ کو اپنا اجتہاد بتاؤں، اگر حضرت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حضرت امیر حمزہ ہی بنتے، کیونکہ غزوہ بدر اور احد میں مسلمانوں کے لیڈر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نہیں تھے، بلکہ حضرت امیر حمزہ تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہلت نہیں کی ہے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا قلق بھی تھا کہ ان لوگوں نے اسلام کا فروٹ نہیں کھایا، یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں اور مشکل وقت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ آپ کو غم تھا، یہ حکمت تھی وہاں پہ جا کے خطبہ یہ دینے کی۔ اور پھر ساتھ آپ بات دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں، دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینوں کے خزانوں کی چابی، یعنی رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ڈھیر ہو جائیں گے یہاں پہ، پھر مشکل وقت آ جائے گا مسلمانوں پہ۔ وہی ہوا پھر حضرت عثمان کے دور کے اندر وظیفے لگ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ جذبہ جہاد میں بھی کمزوری آنا شروع ہو گئی اور دنیا داری جو ہے وہ سرایت کرتی چلی گئی۔ حضرت علی ایک آخری کوشش تھے کہ ابو بکر عمر کی خلافت کو دوبارہ سے زندہ کریں، لیکن امت نے اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور آج تک پھر امت دوبارہ اس پٹڑی پہ واپس نہیں آ سکی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اچھا، یہ صحیح مسلم کی جو 5976 اور 5977 نمبر حدیث جو بخاری میں بھی ہے، اس حدیث کے اوپر میں آپ کو کمنٹس پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ سید داؤد راز صاحب جو اہل حدیث کے امام ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ان کے بھی استاد اور مرشد علامہ وحید الزمان صاحب کے، جن کو کہتے ہیں رافضی ہو گیا تھا، اور رافضی کیا ابو بکر عمر کی خلافت کا انکار کرتا تھا؟ جو بھی بنو امیہ کی بدماشیوں کو کھولے اس پہ رافضیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تک اہل حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کا ترجمہ اور تشریح چھاپ ہی رہے ہیں ان کی، سید داؤد راز صاحب کی۔ یہ پہلے تو مشکات دکھائے نا شیخ زبیر صاحب کی، ان کو یہ کس نے چھاپی ہے؟ مکتبہ اسلامیہ والوں نے، اہل حدیث کے بڑے اداروں میں سے ہے پاکستان میں جو اہل حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے، مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد، مشکات انہوں نے چھاپی ہے۔ اسی مکتبہ اسلامیہ نے صحیح مسلم شریف چھاپی ہے، یہ بھی ذرا دکھائیں جی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر، دارالاسلام کی بھی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہے، یہ صحیح مسلم مکتبہ اسلامیہ والوں کی۔ میں کار کو نہیں جی لکھی، اتوں میں تو کمنٹس علامہ وحید الزمان صاحب مرشد اعظم، مرشد سید داؤد راز صاحب کے، اب تو داؤد راز صاحب پھنس جائیں گے، علامہ وحید الزمان کو کچھ کہو گے داؤد راز نے نیچے بچنا، کیونکہ وہ ان کے مرشد تھے۔ وہ جگہ جگہ صحیح بخاری میں ان کا علامہ وحید الزمان کا حوالہ دیتے ہیں اپنی 8 جلدوں والی صحیح بخاری کی شرح میں۔ یہ میں اس میں سے ورڈ بائی ورڈ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگوں اسی حدیث کی شرح میں۔ یہ ذرا ان کو کلوز بھی کر دیں، یہ والا پیج بھی ذرا یہ کہا کال ہی کو بنا لے، اے پیج میں دے جو تم پڑھ کے دس لگا، یہ پیج ریڈ کلر میں نے انڈر لائن بھی کی ہوئی ہے ان کی شرح نیچے، صحیح مسلم 5976 اور 5977 اس کی شرح لکھتے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب، سید داؤد راز صاحب کے مرشد، اہل حدیث کے امام، ان سے جان کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود یہ صحیح مسلم کا ترجمہ انہی کا چھاپ رہے ہیں اہل حدیث حضرات، انٹرنیشنل نمبرنگ پہ۔ سنیں یہ کیا لکھتے ہیں اس حدیث پہ: اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی خاطر قتال نہ کرنا، مجھے خدشہ ہے کہ تم یہ کام کرو گے۔ مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال لی۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے،
وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے معاویہ حضرت علی سے لڑے، حالانکہ حضرت علی گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے، لیکن وہ اصل میں شرارت ان کی طرف سے کی، انہوں نے خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی ہے، اور قرآن حکیم میں واضح ہے کہ قتال کرو سورۃ الحجرات کے اندر۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا، لو جی، اور عبداللہ بن زبیر کو حجاج نے شہید کر دیا، وہ بھی بنو امیہ، عبداللہ بن عمر کا قاتل بھی حجاج ہے بنو امیہ، صحیح بخاری میں کتاب الحج چیپٹر میں پڑھ لیں، اور فتنوں کی تار بند گئی۔ اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک امام یا خلیفہ پر سب مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکے، آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی مسلمانوں کی قوت خاک میں مل گئی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اے جناب حدیث شریف کے اوپر کمنٹس علامہ وحید الزمان صاحب کے، اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں 6409 کہ ابو سفیان فتح مکہ پہ جب معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ مسلمان جو ہے مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، ظاہر کیسے کرتے، پوری زندگی حضور کا مخالف تھا، ایک دن میں تو سوئچ نہیں آن ہو جاتا مسلمانوں کا، جی ہاں جی آپ محبت کرنے لگ پڑے، تو میری کچھ خواہشات ہیں، میری کچھ ریکویسٹ ہے، عرض ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ قبول کر لیں۔ اس میں سے ایک ریکویسٹ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب اور منشی رکھ لیں۔ کاتب وحی کے الفاظ مسلم میں نہیں، وہ دلائل النبوہ میں ہے، مسئلہ نمبر 116C میں نے فضائل معاویہ والے لیکچر میں بتایا ہے، اس میں کاتب کے الفاظ ہیں، مجھے منشی کے طور پہ رکھ لیں میرے بیٹے معاویہ کو، یہ سفارشی بھرتی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اخلاقاً کہ آپ سے جب کوئی چیز مانگتا تھا نا آپ انکار نہیں کرتے تھے، اور وہ راوی کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے معاویہ کی سفارش نہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا کاتب بھی نہ رکھتے۔ یہ دیکھیں، اندازہ کریں، تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 6409، اس میں بھی سید داؤد راہ صاحب کے مرشد علامہ وحید الزمان صاحب، جن کی صحیح مسلم شریف مکتبہ اسلامیہ اہل حدیث نے چھاپی ہے، وہ کمنٹس کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ان کو حدیث کے کمنٹس نیچے سے دکھا دیں، یہ جو میں نے انڈر لائن کیے یہ والے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اپنی طرف سے نہیں، میرے بھائیوں پڑھ رہا، یہ واقعی اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب کے کمنٹس، اور جس کو کہتے ہیں نا پورا بنو امیہ دا خاندان پوڑ کے رکھ دیتا ہے، جنہوں کہتے ہیں پنجابی پوڑ کے رکھ دیتا ہے، اتنے زبردست کمنٹس کیے ہیں انہوں نے۔ یہ اب آپ سنیے، میں اس کو ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اوہ یہ کون سا پیج تھا؟ یہ وہ والا پیج ہی نہیں ہے، یہ ہے جی، شکر ہے میں تک لیا، یہ ہے پیج میرے بھائیوں، صحیح مسلم 6409، یہ جو نیچے والا ریڈ ہے نا، یہ جو ڈبل ایرو کا نشان ہے، اس کو آپ ذرا کلوز کریں۔ علامہ وحید الزمان صاحب مرشد سید داؤد راز صاحب کے ان کے کامنٹس ورڈ بائی ورڈ صحیح مسلم سے میں پڑھنے لگوں، اور اب میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ لوگ حق بات کو کس طرح قبول کرتے ہیں۔ اس حدیث کی وہ شرح بیان کر رہے ہیں، یہ سنیں ابو سفیان والی۔ فائدہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی۔ ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد کو شاید پختہ ہو گیا ہو، اے شاید وہ کہہ رہے ہیں، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور کفر کے وقت تک کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے پرانے گناہ معاف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وحشی جو قاتل حمزہ تھا اس کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی کا ہمیشہ دشمن ہی رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ علامہ وحید الزمان صاحب جو سید داؤد راز صاحب کے مرشد ہیں، ان کے کامنٹس۔ میں سید داؤد راز کا نام اس لیے بار بار بول رہا ہوں، اگر علامہ وحید الزمان کو کسی نے کچھ کہا نا تو سید داؤد راز بھی نہیں بچے گا، سب سے بڑا پھر وہ رافضی بن جائے گا۔ ابو سفیان عمر بر حضرت سے لڑتا رہا، یہ آپ ذرا دیکھیں، میں کہتا خاندان پوڑ کے رکھ دیتا، اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، یعنی پوری زندگی جب تک وہ کافر تھا۔ اور اس کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی شیر خدا کا مقابلہ کرتا رہا، اور صفین میں ہزاروں مسلمان قتل ہوئے۔ اس نے کہا کہ دادا یزید کا ابو سفیان نبی سے لڑتا رہا، یزید کا جو والد ہے معاویہ وہ علی سے لڑتا رہا، پھر ان کے بیٹے نے تو ستم ہی ڈھایا، اور بیٹا خود جو ہے پوتا ابو سفیان کا، اس نے تو ستم ہی ڈھایا، حضرت حسن کو زہر دلوایا اور حضرت حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا کہ جس کے حالات لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ میں پھر ان بولنا کہ انہیں تسی کہڑے پاسے اہل حدیث ہو بھائی، اینے صحیح اہل حدیث اہل سنہ۔ پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے
خاندان نبوی کے دشمن رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے اور دنیا کی محبت کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. میں نہیں پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی محبت کی خاطر پورا خاندان پون دیا کہ دادا نبی سے لڑتا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یزید کا باپ علی سے لڑتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کے ساتھ، آپ کے داماد کے ساتھ، جس کی محبت ایمان کا حصہ. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو یہ اور بیٹا یزید جو ہے وہ اس نے حسن کو بھی زہر دے کے قتل کروایا اور حسین کے ساتھ جو کچھ بھی کیا. ظاہر ہے عبید اللہ ابن زیاد اسی کا گورنر تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ شامیوں نے نہیں کیا کوفیوں نے کیا، تو کوفی انڈر کس کے تھے؟ شامیوں کے. تو یہ میرے بھائیوں اب کئی اور موضوعات ہیں جو اس میں کیے جا سکتے تھے، لیکن میں گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آخر میں 3 لیکچرز بتا دوں. مسئلہ نمبر 96 ہے عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com پہ. دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اور تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جو دفاع کرتے ہیں جھوٹے، ان کے علمی جوابات، اہل سنت پاک.com پہ مسئلہ نمبر 102. اور یہ میرا ریسرچ پیپر آخر میں دوبارہ دکھا لیں جی ایک دفعہ. یہ ہے ہائیڈروجن بم جس کا لیٹسٹ ورژن کل 200 احادیث میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. ویسے پرانا ورژن ہے عربی میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے. 200 روایات اس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے جمع کیا ہے. جسے شوق ہو تو اس کو پڑھ سکتا ہے. اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں اس کا PDF فری اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.